صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستوں، آئیے مراب مل کر بڑے ہی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین سید المرسلین طہ یاسین ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے نام میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلان کے مطابق آج کی یہ ہماری خصوصی محفل اسلام کے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل بیان کرنے کے لیے منعقد ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ قابل مبارکباد۔ اس ماہ مبارک میں اس محفل میں وقت نکال کر آپ آئے، دین سیکھنے اور دین سمجھنے کی غرض سے آئے، یہ آپ کے حق میں بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو، یعنی پیدائش سے لے کر انتقال تک یہ ہمیں علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، کیونکہ علم ختم نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور پر علم دین، جو دین کا علم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ جس طرح ایک سمندر کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، ایسے ہی علم دین کا کنارہ نظر نہیں آتا۔ آپ پڑھتے رہو، معلومات حاصل کرتے رہو، زندگی گزر جائے گی مگر علم ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دین کا علم جس کے بے شمار فائدے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کا جو بھی علم ہے وہ صرف دنیا کے لیے، آپ نے کالج پڑھا، یونیورسٹی گئے، ڈگری حاصل کی، یہ دنیا کی ساری تعلیم یہ صرف اور صرف دنیا کے لیے۔ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیا جاب کرنا ہے، کیا آپ کو حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عہدہ حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد انکم کا ذریعہ بنانا، یہی دنیا کے لیے ہے۔ مگر دین کا علم یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے، اسی لیے ہمیں اس علم دین کے حاصل کرنے میں زیادہ شوق، ذوق، لگن اور دلچسپی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے آج دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے جو نئے نئے کورسز ہیں، کمپیوٹر کورس ہے، اس میں آدمی پیسہ خرچہ کر کے کورس کر لیتا ہے، کس لیے کہ جاب اچھی مل جائے گی، اچھی کمپنی میں جاب مل جائے، سیلری اچھی ہو جائے، تو یہ پیسہ خرچ کر کے آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اس سے صرف پیسہ کمانا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک ڈگری ہے، پیسہ ہے، مگر یہ دولت، یہ ڈگری، یہ دنیاوی ساری چیزیں جب ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، موت آتی ہے، انتقال ہوتی ہے، سب یہی چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے ہمارے ایمان اور نیک اعمال کے، جو احکام شرع پر عمل کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہے اور آخرت میں
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دینا ہے، تو اس لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ فرض کون سا علم ہے؟ وہی علم دین ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے ہماری جو زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں، جیسے نماز، یہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، تو نماز کے مسائل کو معلوم کرنا، نماز کی کس طریقے سے ادا کی جائے۔ آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا کہ نماز کے 1,00,000 سے زیادہ مسائل ہیں، 1,00,000 سے زیادہ صرف نماز کے مسائل ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی نماز تو ایک بہت مختصر ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، سلام پھر دیے ہوئے ہیں، لیکن نماز کے بہت مسائل ہیں۔ اور روزہ ہے، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، تو روزے کی بھی مسائل ہیں، روزے کی بھی ہزاروں مسائل ہیں۔ روزے میں سحری ہے، افطار ہے، پھر روزہ رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، یہ سب علم دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، یہ بھی ایک فرض ہے، اور اس کے متعلق بہت اہم معلومات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ وہ معلومات حاصل نہیں کر پاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مال میں سے 2.5% نکال دینا یہی زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کے بہت اہم مسائل ہیں کہ کتنی مقدار پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، لیکن قانون شرع کے مطابق ان پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ یہ ان کا کنفیوژن ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب شریعت کے قانون کو سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہمارے اوپر بھی تو زکوٰۃ فرض ہے۔ تو کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن میں اکثر حضرات معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر غلط طریقے سے عمل کرتے چلے آئے، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد وہ غلطی دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف علاقوں میں یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے خاص یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، تاکہ ہمارے احباب اہل سنت آئیں، محفل میں بیٹھیں، نشست میں اس میں شامل ہوں، اور جو دین کا مسئلہ سمجھایا جائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ذہن میں کوئی سوال بھی ہے وہ سوال کر کے اس کا جواب حاصل کر کے تشفی حاصل کریں۔ حضرات، حج بھی ایک فریضہ ہے، اور حج کے بھی بہت سارے احکام ہیں، اس طرح شریعت مطہرہ کے بہت سارے احکام اور مسائل ہیں۔ تو ان میں سے خاص اگر پورے مسائل حاصل کرنا ہے تو عالم بننا پڑے گا، اور اکثر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آج وقت کی قلت ہے، دوسری ذمہ داریاں ہیں، تو وقت نہیں ہے کہ مکمل مدرسے میں جا کر پورے مکمل عالم دین بن سکے، تو کم از کم جو ضرورت کے مسائل ہیں، جیسے نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، نکاح طلاق ہے، ازدواجی زندگی ہے، میراث ہے، یہ جو روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہیں، ان کی تو معلومات حاصل کر لینا یہ سب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو، اور پھر جب دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو و سرفراز ہو کر کے پہنچیں، وہاں ذلت اور رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، کیونکہ ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے، سب کو یقین ہے، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آج تک ہم دیکھتے آئے جو ہم سے پہلے کتنے لوگ چلے گئے، ہماری نگاہوں کے سامنے تھے اور آج نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ رمضان مبارک میں شاید اس محفل میں جو رہے ہوں گے اس بات نہیں ہوں گے، اور اگلے سال پتہ نہیں ہم رہے نہ رہیں۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور دنیا سے جانا یقینی ہے۔ تو دنیا سے جانے کے بعد یعنی انتقال کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ ہماری جو اصل زندگی ہے، ایک مسلمان کی اصل زندگی جو ہے وہ انتقال کے بعد شروع ہوتی ہے، کیونکہ آخرت ہی ہمارا اصل گھر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، آخرت کا گھر وہی اصل زندگی ہے، اور یہ دنیا دار العمل، یعنی یہ عمل کا گھر، یہاں بھیجا گیا تاکہ تم عمل کرو،
اصل زندگی کے لیے یہاں سے تیاری کرو، یہاں سے توشہ اختیار کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم توشہ اختیار کر لو، تمہارے لیے سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ کیونکہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو توشہ لے کے جاتے ہیں، کھانے پینے کے سامان، کپڑا لتا، ضرورت کے سامان، جس کو ہم توشہ کہتے ہیں۔ لیکن قیامت کی طرف جانے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں جانا ہے تو توشہ یہی اختیار کر لو، اور یہ زندگی غنیمت شمار کرو کہ جتنی زندگی ابھی باقی ہے یہ ہمارے لیے ابھی غنیمت ہے، اسی میں ہم اپنے تمام احکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ اور خاص طور جو فرائض کی ادائیگی میں کمی رہ گئی ہے کہ جو فرض تھا فرض ادا نہ کر سکے، وہ صرف توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ان فرائض کو موت سے پہلے پہلے ادا کر لینا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت مطالعہ میں مسائل ہیں کہ جیسے اگر کسی نے پہلے نماز نہیں پڑھا، اب نماز شروع کیا، اب نمازیں تو بہت باقی ہیں، کیونکہ نماز تو فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد ہی سے۔ یہ سمجھ لیں کہ 14 سال کی عمر میں اگر بالغ ہو گئے تو 14 سال کی عمر سے نماز فرض ہو گئی، اب ہماری 50 سال ہے تو ابھی ہم نے 2-4 سال ہوئے ابھی ہم نے نماز شروع کی، 10 سال پہلے ہم نے نماز شروع کی، تو پچھلے 10-20 سال کی ہماری جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ کب ادا ہوں گی؟ ان کی قضا ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ادا کر لیں، کیونکہ اب ان کے لیے ابھی فی الحال کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی اس طرح کی جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں، ابھی خاص طور پر رمضان مبارک میں یہ روایت، یہ اکثر سوشل میڈیا پہ یہ بات گھمائی جاتی ہے، اکثر میں نے سنا بھی ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعۃ الوداع میں جو 4 رکعت پڑھ لے گا اس کی ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ جھوٹی روایت، ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے، یہ جھوٹی بات مشہور کر دی گئی تاکہ لوگوں کو خوش فہمی مبتلا کر دو کہ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ سب ادا ہو جائیں گی، 4 رکعت پڑھ لو تو سب ادا ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ زندگی کی ساری نمازیں جو رہ گئی ہیں انہیں ادا کرنا ہوگا، اور اگر انتقال کا وقت قریب آ گیا اور ہماری ابھی باقی رہ گئی تو اس کے لیے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر دیں کہ ہماری جو نمازیں رہ گئی ان کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ ابھی حال ہی میں عمرہ کے اجتماع میں نے اس مسئلے کو بتایا تھا کہ فدیہ ادا کرنا یعنی نمازوں کا فدیہ، وہ فدیہ یہ ہے کہ جن کی نمازیں رہ گئی یعنی قضا ادا نہیں ہوئی اور انتقال ہو گیا تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کریں گے وارثین۔ تو ہر نماز کا ایک فدیہ، یعنی جو صدقہ فطر ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، فطرہ کہتے ہیں، 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، یہ ایک فدیہ ہوا، یہ ایک نماز کا فدیہ ہوا۔ اس طرح سے ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 فدیہ ہو گئے، اور عشاء کے اندر وتر بھی ہے جو واجب ہے، اس کا بھی ایک فدیہ، یعنی ایک دن کے 6 فدیہ۔ اس طرح سے کاؤنٹ کر لیں کہ ان کی عمر میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس طرح سے اگر ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تب جا کر کے ان کی وہ نمازیں معاف ہوں گی، ورنہ ان کے ذمے وہ باقی رہیں گی اور انہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اور قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ اولی پرسش نماز بود، روز محشر کے جہاں گداز بود، یہ فارسی کا شعر بڑا مشہور ہے، بچپن میں پڑھایا جاتا ہے۔ روز محشر، میدان محشر جو اس وقت بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے، سورج خاک کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس میدان محشر میں جہاں پریشانی کے عالم میں ہوں گے، وہاں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کتنی پڑھی، اور جو نمازیں باقی رہ گئی اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی ہی میں وہ ساری نمازیں ادا کر لو، جو باقی رہ گئی وہ ادا کر کے آپ فارغ ہو جاؤ، تو آپ کو اطمینان رہے گا کہ ہماری فارغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں قضا ہوئی تھی سب ادا کر لی، تو آپ کو اطمینان رہے گا کہ وہاں میدان محشر میں پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ جو ایک فریضہ ہے، ایک اہم فرض ہے، کیونکہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ہی درجہ آتا ہے، روزہ رمضان کا زکوٰۃ ذکر بعد میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، کئی مقام پر، میرے خیال سے 80 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ادھر نماز کے قائم کرنے یعنی جو نماز فرض ہے اسے پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور ساتھ ساتھ جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تو نماز ہی کو پکڑ لیے اور زکوٰۃ کو چھوڑ رہے ہیں تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ اس لیے یہاں پر میں خاص طور پر آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جو حضرات ابھی تک اس کی طرف توجہ نہیں کیے ہیں وہ توجہ کریں کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے اسی طرح سے ہر سال زکوٰۃ فرض ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز تو روزانہ 5 وقت فرض ہے اور زکوٰۃ سال میں ایک بار، اور حج زندگی میں ایک ہی بار، یعنی زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، فرض ادا کر لیے فارغ ہو گئے، فری ہو گئے۔ لیکن زکوٰۃ ہر سال ادا کرنا ہے، لیکن جب جب آپ مالک نصاب رہیں گے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اور اگر مالک نصاب نہیں رہے تو شریعت کے اعتبار سے آپ کے لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ اب زکوٰۃ کے متعلق جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کو بھی آپ سن لیں۔ سورہ توبہ کی آیت میں نے بھی خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے محبوب ان کے اموال سے صدقہ لیجئے تاکہ یہ انہیں پاک کر دے اور ستھرا کر دے۔ یعنی یہاں پر مراد زکوٰۃ، سارے مفسرین اکرام نے یہاں پر ذکر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، یہاں صدقہ سے مراد وہ زکوٰۃ، یعنی مال کی زکوٰۃ جس پر فرض ہو گئی وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ خود پاک ہونا اس حساب سے کہ جو مال ہمارے پاس ہے اسی سے تو ہم کھا رہے ہیں، وہی ہمارے کھانے کے لیے ذریعہ ہے، اسی سے ہم غلہ خریدتے ہیں، اسی سے ہمارے کھانے پینے کے انتظام ہے، اسی سے ہمارے کپڑے لگتے ہیں اور دیگر ضروریات ہیں۔ تو مال ہی اگر پاک نہیں ہے تو جو ہم کھا رہے ہیں جو پہن رہے ہیں وہ کب پاک ہوگا؟ خالی روزانہ نہا لینے سے پاک نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو روزانہ نہا لیتے ہیں، بہترین صابن اور شیمپو وغیرہ لگا کے نہا لیتے ہیں، پاک صاف ہو گئے، تو یہ تو ظاہری پاک صاف ہو رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تب پوری طرح سے پاک، یعنی مال بھی پاک اور غذا بھی پاک۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، دو لفظ یہاں پر، تطہرھم طہر یطہر تطہیر، یعنی پاک کر دے گا۔ مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ تمہارے مال کو پاک کر دے گا، وتزکیہم، اور تمہیں صاف ستھرا بھی کر دے گا، یعنی ذہن صاف ستھرا ہو جائے گا، فکر تازہ اور فکر بالکل سنور جائے گی، اس لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب اس کے متعلق جو اس کی وعیدیں ہیں یہ تو نکالنے کے متعلق تاکید اور اس کے فوائد ہیں، اور فوائد تو اور زیادہ ہیں۔ سرکاری دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ مال بڑھتا ہے۔ لوگوں کا عجیب ذہن ہے کہ اتنا نکالنا پڑے گا، اتنا دینا پڑے گا، کبھی کبھی بار بار سوال کرتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس میں سے بھی نکالنا پڑے گا۔ یہاں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جو زکوٰۃ نکالو گے تو مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ آج اگر ہم کو یہ بتا دیا جائے کہ ایک ایسی اسکیم نکلی ہے 1 لاکھ روپے جمع کرو تو 2 لاکھ مل جائیں گے، مہینے میں 2 لاکھ مل جائیں گے، فوراً وہاں جمع کر دیں گے۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے 1 لاکھ روپے ہمارا جا رہا ہے وہ برباد ہوگا کہ ملے گا۔ اکثر اسکیمیں دھوکے کی ہوتی ہیں، پیسے کے چکر میں کتنے لوگ پیسہ کما چکے ہیں، لیکن یہاں مال کے بڑھنے اور اس میں برکت کی جو اصل وجہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ گروتھ جو ہوتی ہے مال میں وہ صدقے کی برکت سے، یہ ذہن میں ہمارے محفوظ ہونا چاہیے کہ ہم جب تک اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں دیں گے ہمارا مال بڑھے گا نہیں بلکہ وہ گھٹتا ہی جائے گا، کیونکہ خرچے اتنے زیادہ ہیں، اخراجات اتنے ہیں کہ ادھر کتنا بھی اپنے پاس مال ہے لیکن چند دن اگر نہیں کمائے وہ ختم ہی ہو جاتا ہے، خرچ کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہم نے بڑے بڑے جو بہت بڑے پیسے والے تھے لیکن جب دھندا کاروبار سب بند ہو گیا تو خرچ ہو کے پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تجارت جاری ہے تو پیسہ آ رہا ہے، خرچ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے پیسے میں، آپ کے مال میں جو ترقی اور برکت ہو رہی ہے
یہ اللہ کے فضل سے. لہذا اگر صدقہ بھی اللہ کی راہ میں کرتے رہو تو پھر یہ مال کبھی گھٹے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ کبھی کسی وجہ سے اگر کاروبار رک بھی گیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم مسلمانوں کی کشتی ریت میں بھی چلتی ہے، یعنی دریا ہی میں نہیں بلکہ ریت میں زمین پر بھی چلتی ہے. لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے زکات دیتے تھے، کاروبار بند ہو گیا، تجارت سب بند ہو گئی ہے، دکان بند ہے ایک ایک مہینہ، لیکن الحمدللہ وہ خود بھی خوشحال ہیں اور دوسروں پر لٹاتے رہے. یہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. اور کچھ لوگ تو اتنے پریشان رہے کہ سب بند ہو گیا، لاک ڈاؤن میں سب بند ہو گیا تھا، سب پریشان ہو گئے تھے، دانے دانے کے لیے لوگ محتاج ہو گئے تھے. مگر جنہوں نے واقعی میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اس وقت میں خوشحال رہے. پھر پوچھتا تھا بولے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کچھ کمی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بانٹتے رہے. اور یہ بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، جتنا مسلمانوں نے بانٹا ہے کسی قوم نے نہیں بانٹا. راشن بانٹے اور ضروریات زندگی کے سامان بانٹے. اور آج بھی الحمدللہ کہیں اگر ریلیف پہنچتی ہے کسی بھی علاقے میں تو مسلمان بھی ریلیف لے کر کے پہنچتے ہیں. ابھی کوکن میں ابھی چند سال پہلے جو باڑھ آئے تھے مہاڑ وغیرہ میں، وہاں ہم لوگ ریلیف لے کر کے پہنچے تھے. اس وقت تقریباً 10-12 لاکھ کا ریلیف لے کر کے گئے تھے. یہ ہم نے دیکھا واقعی میں وہاں پر صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی وہ ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے. ان کے گھر گھر تک پہنچے تھے کہ ہم نے ریلیف مانگا تھا. ان کی زبانی انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کا کوئی بانٹنے نہیں آیا، یہ تمہارا احسان ہے ہمارے اوپر کہ تم بانٹنے آئے. یہ ساری برکتیں یہ زکات کی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا بلکہ خود مالا مال رہتا ہے، دوسروں پر لوٹاتا رہتا ہے. اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ زکات صدقہ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ادا کرتے رہو. انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بھی موقع آ جائے چاہے کتنی ہی تکلیف آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج ہونے نہیں دیتا. برکت اس کی اتنی ہوگی کہ الحمدللہ اپنی زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سورہ بقرہ کی آیت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا گیا. ایک دانہ حبہ کہتے ہیں ایک دانہ، جیسے گیہوں کا یا دھان کا ایک دانہ بوتے ہیں کھیت میں. جیسے آپ نے بویا اب چند دنوں کے بعد وہی دانہ کوپل بن کر کے نکلتا ہے. ایک چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، پھر وہ پودا ہوتا ہے، اس میں بالیاں نکلتی ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا انبتت سبع سنابل، اسی ایک دانے نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے. قرآن میں مثال اللہ نے کہا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے. تو ایک دانے کے بدلے میں کتنے دانے ملے؟ 700. یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی. اور اس کی اگر واقعی میں اس کو مشاہدہ کرنا چاہیں تو آپ گاؤں دیہات میں دیکھیں، کھیت کسان جو کھیتی کرتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ نے بویا کتنا تھا اور ملا کتنا ہے، کنٹل ٹن کے حساب سے مل رہا ہے. یہ کس کا فضل ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے. بندہ کبھی سوچتا نہیں ہے ارے مل گیا ہم نے محنت کیا. ارے تم نے جو محنت کیا ہے ایک حصے سے دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ زمین میں جو آپ نے دانہ بویا ہے وہ اڑ سکتا ہے؟ ذرا سوچو. جو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، جب انسان کو دفن کرتے ہیں چند دنوں کے بعد قبر میں جسم موجود نہیں رہتا، وہ تو چند ہی اللہ والے جن کا جسم سلامت رہتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے. تو جسم کو انسان کی مٹی کھا جاتی ہے، یعنی جسم باقی نہیں رہتا ہے، ہڈیاں تک کھا جاتی ہے مٹی، لیکن ایک دانے کو مٹی کھا نہیں رہی. جو دھان گیہوں کا جو دانہ بویا گیا ہے وہ مٹی اسے کھاتی نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کر رہی ہے. اور اسی سے جب کوپل نکلنی ہوتی ہے تو زمین اپنا سینہ چیرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے زمین کو میرے بندے نے تیرے اندر امانت رکھی ہے، اسے کھانا نہیں، اسے مٹانا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں ہمیں اسے 700 دینا ہے. تو اس مثال سے قرآن کریم کی بزرگان دین نے فرمایا کہ جب اللہ دینے پر آ جائے تو بندہ ایک دانہ بوئے تو اس کو 700 بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے
وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر کے رہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہمارے لیے کمی کا باعث نہیں، بلکہ اس میں انشاءاللہ بڑھے گا ہی، اور اس پر یقین رکھو۔ اور میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا اللہ پر یقین رکھو گے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس بندے کا مجھ پر اتنا ایمان اور یقین ہے، لہذا اس کو اور عطا فرماتا ہے۔ اور لوگوں کو جو گن کر کے دیتے ہیں، ان کو گن کر کے اتنا ہی ملتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں بے حساب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ایسی بھی الحمدللہ ہمارے تعلقات میں کچھ ایسے حضرات ہیں، واقعی میں وہ ماہ رمضان مبارک میں اتنا خرچ کرتے ہیں، کبھی انہوں نے گنا نہیں، بس پہلے حساب تھا، اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کتنا، اور اس سے کئی گنا زیادہ ہی نکال دیتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ الحمدللہ ہر سال کاروبار بڑھ ہی رہا ہے، پہلے جتنی پراپرٹی تھی اس کی کئی گنا ہو چکی ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہے، اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس کے برخلاف جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے عذاب کا بھی ذکر آیا ہے، تباہی اور بربادی کا بھی ذکر آیا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی مال تباہ ہوتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، یعنی اگر زکوٰۃ نہ ادا کرے تو مال تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم کتنا ہے؟ صرف 2.5%، یعنی زکوٰۃ فرض ہو گئی تو 100 روپے میں 2.5 روپے، تو صرف 2.5 روپے نہ نکال کر کے 97.5 روپے ہم برباد کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مند تو وہ ہے کہ جب 2.5% نکال کر کے ہمارے 97.5 محفوظ ہو جائیں گے تو اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، چوری سے، جلنے سے، تباہ و برباد ہونے سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق کئی واقعات بھی ہیں، وقت نہیں کہ تفصیل کے ساتھ میں واقعات بیان کر سکتا۔ صحابہ کرام کو اس بات پر یقین تھا، ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا، اور ادھر مدینے میں خبر آ گئی کہ قافلہ لٹ گیا، کیونکہ پہلے پورا قافلہ جاتا تھا تجارت کے لیے، سامان تجارت لے کر کے، تو یہاں مدینے میں خبر آ گئی کہ وہ قافلہ لٹ گیا، یعنی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ لیکن اس وقت صحابہ کرام نے یقین کے ساتھ کہا کہ وہ خبر غلط ہو سکتی ہے، ہمارا قافلہ لوٹا نہیں ہوگا، ہمارا مال محفوظ ہوگا۔ تو پوچھا گیا، انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا قافلہ لوٹا نہیں ہوگا، ہمارا مال چوری نہیں ہوا ہوگا، ڈاکو اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور چند ہی دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہی قافلہ صحیح سلامت بلکہ اور زیادہ نفع کے ساتھ وہ واپس آ گیا۔ تو یہ صحابہ کا یقین بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ اس یقین پر انہیں عطا بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بھی محفوظ ہوتا ہے، چوری ہونے سے، جلنے سے، لوٹنے سے، تباہ و برباد ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور آج کے حالات میں تو ہمیں تو اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے اس ملک میں جو ہمارے کٹر دشمن بنے ہوئے ہیں، تعصب میں انتہا کر چکے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ کبھی بھی دنگا ہو، فساد ہو تو دکانیں جلا دی جائیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں یہ ہر جگہ چل رہی، خاص طور پر ہندوستان میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جہاں دنگا ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کے مال کو تباہ کر دیا جاتا ہے، جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ کہیں ہمارا مال تباہ و برباد نہ ہو۔ اگر صحیح طریقے سے آپ نے زکوٰۃ ادا کیا ہے تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، چاہے دشمن دکان چلا دیں لیکن آپ کا مال محفوظ رہے گا، کیونکہ ہمیں یقین ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر۔ لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جلنے کے بعد کہتے ہیں میں نے تو زکوٰۃ دے دیا تھا۔ ارے کیسے آپ نے دیا، کس طریقے سے آپ نے ادا کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ بس اندازے کے مطابق تھوڑا تھوڑا دے دیے، صدقہ دے دیے، ہو گیا۔ آپ کو تو ایک ایک پائی کا حساب کرنا ہے،
ابھی اگر شریعت کے قانون کے حساب سے آپ کو مسائل بتاؤں تو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ ہاں اتنا حساب کرنا پڑتا ہے، اتنا حساب کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی عورتوں کا حال بھی ہے کہ زیور رکھا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زکات ہی نہیں ہے۔ یہ شوافی حضرات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حنفی حضرات کے لیے، کیونکہ اس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، مگر زکات ادا کرنے میں انہیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو رکھا ہوا ہے اس کی زکات ادا کر دیں۔ اکثر تو رکھا رہتا ہے، کتنے تو 20 تولے جمع کر کے لاکر میں رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم شافعی، ہمارے اوپر زکات نہیں ہے۔ 20 تولے 50 تولے جمع کر کے رکھیں، ان کیا بھی یہ ہے کہ جو جمع کر کے رکھے اس پر بھی زکات ہے، جو پہنے ہوئے اس پر زکات نہیں ہے۔ البتہ فقہ حنفی کے اعتبار سے چاہے وہ جمع کر کے رکھے ہوں، چاہے زیور پہنے پہ ہو، بہرحال سونا اپنے پاس موجود ہے، چاندی ہے، تو اس کی بھی زکات ادا کرنی ہے، اور اس کی زکات اسی عورت پر ہے جس کی وہ مالک ہے۔ شوہر ادا کر دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اکثر شوہر خرچہ پورا کرتا ہے تو شوہر ہی ادا کر دیتے ہیں، لیکن اگر شوہر نے ادا نہیں کیا، یہ سوچ کر کے میرے اوپر تو قرضہ ہے، میں تو قرض دار ہو گیا ہوں، میں نے بینک کا لون لے لیا ہے، میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میں کہاں سے ادا کروں گا؟ تو یہ قرض تو شوہر کا ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے، لہذا عورت کا جو زیور ہے اس کی زکات ادا کرنا ہوگا۔ یہ درمیان میں مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ آج تک لوگ اس معاملے میں، اس مسئلے میں کنفیوژن میں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، بار بار مسئلہ پوچھتے بھی ہیں کہ میرے پاس اتنا ہے لیکن میرا اتنا قرضہ بھی ہے، تو میں کیا میرے اوپر زکات آئے گی؟ یعنی 20 تولہ بھی ہے اور 1,00,000 2 لاکھ روپے ہے، لیکن میرے اوپر 5 لاکھ کا قرضہ ہے، 10 لاکھ کا قرضہ ہے، تو کیا میرے اوپر زکات فرض ہے؟ تو یہاں مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ زیور کا حکم الگ ہے اور آپ کا حکم الگ ہے، کیونکہ میاں بیوی، مرد اور عورت دونوں کا حکم یہاں الگ الگ ہے، دونوں کے اوپر فرض ہے۔ تو شوہر، مثال آدمی کے اوپر جو زکات فرض ہو رہی تھی، اگر اس کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ اب وہ اگر قرض ادا کرتا ہے تو مقدار نصاب اس کے پاس باقی نہیں رہتی ہے، تو اس پر تو زکات نہیں ہے، یعنی وہ چھٹی پا گئی، یعنی زکات اس پر فرض نہیں ہے۔ لیکن عورت کے اوپر وہ جو قرض ہے وہ عورت کے اوپر مائنس نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پاس جو زیور ہے اس کی زکات تو اسے ادا کرنا ہی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عام طور پر شوہر ہی زکات ادا کرتے آئے ہیں، لیکن اب قرض دار ہو گئے تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ قرض میں ہیں تو اب وہ قرض وہاں بھی مائنس کیا جائے گا، بلکہ وہ حکم الگ ہے، یہ حکم الگ ہے، یعنی شوہر کا حکم الگ ہے، بیوی کا حکم الگ ہے۔ تو جو زیور ہے وہ زیور کی مالک بیوی ہے، شوہر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ طلاق ہو گئی یا فلاح ہو گئی، وہ سارا زیور لے کر کے جاتی ہے، وہ دے کے جاتی ہے۔ اب یہ کہو کہ میں نے تو زکات ادا کیا ہے، مجھے واپس دے دو، وہ نہیں دے گی، وہ یہی کہ میرے میکے سے ملا ہے، میرا ہے، میں تو دوں۔ تو جب لے کے جانے کی بات آئے تو خود لے کے جائیں گی، اور زکات دینے کی بات آئے تو شوہر ادا کریں گے۔ لہذا شوہر کا ایک احسان ہے، ایک ایکسٹرا اس پر، حالانکہ اس پر وہ ذمہ داری نہیں تھی، اخراجات کی ذمہ داری تھی، لیکن بہرحال محبت ہے، دونوں میں تعلقات اچھے ہیں اور ازدواجی زندگی، خوشگوار زندگی گزر رہی ہے، تو اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، کیونکہ عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں، یعنی گھر میں رہنے والی ہیں، اور ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کہیں جاب ہے، جو جاب کرتی ہیں ان کا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اکثر جو عورتیں جو گھر ہی میں رہتی ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، تو ان کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے ادا کریں، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، زیور تو ہے۔ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سال بھر جو ان کو خرچ ملتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر کے جمع کر کے رکھ لیں، یا جیسے جیسے ملتا رہے، تو کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ عورت کو، بیوی کو جو خرچہ ملتا ہے اس میں وہ کچھ نہ کچھ بچا ہی لیتے ہیں، بچانا چاہیں تو بچا لیتے ہیں، خرچ کرنا چاہیں تو خرچہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر زبردستی مانگ بھی لیتے ہیں کہ ارے ابھی اور زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو جب اخراجات کے لیے وہ شوہر سے دباؤ ڈال کر کے لے ہی سکتی ہیں، تو زکات کی ادائیگی کے لیے کیوں نہیں لے سکتی؟ تو ان کو خود اس کی فکر کرنی ہے کہ میرے پاس 20 تولہ ہے، 25 تولہ ہے، مجھے اس کی زکات ادا کرنا ہے، تو جو بھی رقم آتی جائے اس میں سے کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھے کہ مجھے زکات ادا کرنا ہے، اور سال پورا ہونے سے پہلے بھی اگر ادا کر دے تو زکات ادا ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی خاتون، کوئی عورت کہ سال پورا ہونے میں، رمضان آنے میں ٹائم ہے اور میرے پر زکات
زیور اتنا ہی ہے اور وہ تو اپنے پاس ہے ہی ہے، اس کی تو زکات ادا کرنا ہے، کیونکہ زیور کوئی جلدی بیچتے نہیں، بہت مشکل سے کوئی اہم ضرورت پیش آئی تو ہی یا تو بیچتے ہیں یا تو مورگیج رکھ دیتے ہیں لون کے لیے، ورنہ اکثر عورتیں زیور بیچتی نہیں ہیں۔ تو جب تمہارے پاس موجود ہے اور اس کو بیچ نہیں رہے ہیں تو آپ اسی کی زکات ادا کرنے کی آپ کو ہر سال کی فکر ہونی چاہیے کہ ہر سال مجھے دینا ہے، تو گزشتہ سال اتنا تھا اور اس کے حساب سے ہم نے نکال دیا تھا، اب پھر اس سال اتنا تو اندازہ ہی ہے، اب گولڈ کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اب زکات بھی زیادہ نکلے گی۔ جیسے گزشتہ سال ماہ رمضان مبارک میں شاید 70-80 ہزار روپے سونے کی قیمت تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہو گئے، یعنی تقریباً ڈبل ہو گیا، تو اب زکات اور زیادہ نکل رہی ہے، تو اتنی تو ان کے پاس سونا ان کے پاس اتنا ہی ہے بلکہ اور بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا ہے، تو اب زکات بھی زیادہ نکل رہی ہے۔ تو جو عورتیں گھر میں ہی صرف رہتی ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، ملازمت پیشہ نہیں ہے، تو ان کے لیے شوہر کے پاس سے جو رقم آتی ہے اس کو وہ نکال کر کے رکھ لیں، بہتر ہے، اور اگر بچتی نہیں ہے تو اب ان کے لیے آخری آپشن یہی ہے کہ وہ زیور میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے اس کی زکات ادا کریں۔ اب ان کا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس زیور تو ہے لیکن دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اب اسی میں سے کچھ بیچیں گے تو پیسہ تو آ ہی جائے گا۔ اگر 1 تولہ بھی بیچ دیں تو 1.5 لاکھ روپے، اگرچہ بیچنے جائیں گے تو کچھ کم قیمت ملتی ہے میکنگ چارج وغیرہ کاٹ کر کے، لیکن 1 تولہ بھی اگر بیچنے جائیں تو 1,20,000 30,000 تو مل ہی جاتا ہے، تو اس سے ان کی زکات بھی ادا ہو جاتی ہے، آسانی سے زکات ادا ہو جائے گی۔ اور پھر اس پر یقین رکھیں کہ اس سال ہم نے اتنا بیچ دیا ہے اور زکات ادا کر دی ہے، انشاءاللہ اگلے سال اور بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے برکت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوچ کر کے اگر میں بیچ دوں تو پھر میرے پاس کمی ہو جائے گی، یہ کبھی نہ سوچیں۔ اب اس پر جو وعید آئی ہے وہ خواتین کو بتا دیا جائے، اور اگر وہ قرآن کریم پڑھتی ہیں تلاوت کرتے ہیں تو انہیں یہ بتا دیا جائے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی زیور موجود ہے، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکات ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے محبوب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ دردناک عذاب کیا ہے معلوم ہے؟ آگے اسی کے آگے ارشاد ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یعنی اسی زیور کو، اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے ان کی کروٹیں اور ان کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، یعنی ان کی کروٹیں اور پیشانی کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا لو مزہ چکھو، یہی تم نے دنیا میں رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو اس بات پر ہمیں یقین ہے کہ قیامت میں سب حساب کتاب ہوگا، تو جو سونے چاندی جمع کر کے رکھیں اور زکات نہ ادا کریں اس کی سزا کے لیے بھی انہیں تیار رہنا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں اگر ادا کر دیں تو نقصان نہیں بلکہ اس میں برکت ہی ہے، فائدہ بھی ہے، اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو انہی چند فضائل اور مسائل کے ساتھ، انہی فضائل کے ساتھ اب مسائل کی طرف ہم کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بڑے اہم مسائل ہیں، میں ان میں سے خاص جو بنیادی مسائل ہیں، بیس ہے، بنیاد ہے، ان کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا تاکہ آپ کو اس کا علم حاصل ہو جائے۔ پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ ہمت اور حوصلے سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ محفل دیر تک چلے گی، لیکن اگر بہت تھک گئے ہیں تو بہت شارٹ میں ہم کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ اسے روزے میں ہیں تو ویسے الحمدللہ ایمانی بیٹھنے تو چارج ہو ہی جاتی ہے، روزے کی حالت میں یہ واقعی قدرتی طور پر جو ہے یہ ہمت اور ہو جاتی ہے، یعنی دوسرے دنوں میں اتنی دیر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں بھی الحمدللہ اتنا شوق آتا ہے کہ ایک ایک بیٹھک میں 2 3 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ، حفاظ کی تو بات دوسری ہے، عام طور پر لوگ 2 3 پارے بیٹھ، لیکن دوسرے دنوں میں نہیں ہو پاتا ہے، 2 صفحہ پڑھ لیے بہت ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزے کی برکت سے ایک طرح سے ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، یعنی اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اچھا موقع ہے، سنہرا موقع ہے کہ اسی ایمانی حرارت کے ساتھ
زکوٰۃ کے مسائل بھی اگر آپ سن لیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور دوسروں کو آپ صحیح مسئلہ بتا بھی سکتے ہیں، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اور خود بھی آپ ہمیشہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں تاکہ غلطی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آئیے زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق جو قانون شرع ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو شخص مالک نصاب ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کے قانون کے مطابق جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کا جو مالک ہو جائے، یہ یا ہے، یعنی دو میں سے کوئی ایک بھی نصاب اس کے پاس پورا ہو گیا۔ تو آج کل تو دونوں میں بہت فرق ہے، 7.5 تولہ سونا یہ بہت کم ہی لوگوں کے پاس، یعنی ہوتا بھی ہے لیکن اکثر لوگوں کے پاس 7.5 تولہ سے کم ہے، لیکن چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت میں آ سکتی ہے اتنی رقم ہے تو مالک نصاب ہو گئے۔ یعنی 3 نصاب الگ الگ ہیں، سونا بھی نصاب ہے، چاندی بھی نصاب ہے، روپے پیسے بھی نصاب ہے۔ کوئی ایک نصاب بھی اگر پورا ہو جاتا ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اور اگر کوئی ایک نصاب پورا نہیں ہو رہا ہے، 2 قسم کے نصاب ہیں اور دونوں جوڑا جائے تو کوئی ایک نصاب پورا ہوتا ہے تو اس میں وہ مالک نصاب کہلائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے بات یہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے کہ 52.5 تولہ چاندی جس کی رقم آج کی تاریخ کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب آپ نے معلوم کیا ہے، ہاں ابھی لگ بھگ 4-5 دن پہلے ہم نے دیکھا تھا تو 1,60,000 ہو رہے تھے، ابھی آپ بتا رہے ہیں 1,65,000 165۔ تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بن رہی ہے 1,65,000، تو جس کے پاس 1,65,000 آج کی تاریخ میں وہ مالک نصاب ہو گئے۔ مالک نصاب ہونے کے لیے مقدار نصاب، یہ 2 لفظ یاد رکھیے، ایک تو مالک نصاب اور ایک مقدار نصاب۔ مقدار نصاب مطلب وہ کوانٹیٹی، یعنی جس سے مالک نصاب ہو جاتے ہیں کہ یا تو رقم ہو، یعنی روپے پیسے آپ کے پاس 1,65,000 آئیں تو آپ مالک نصاب ہو گئے، اور مالک نصاب ہونے کے لیے مقدار نصاب شرط ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ 1 سال کی جو شرط ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوژن ہے، اس کو بہت آسان سے آپ سمجھیں۔ گزشتہ رمضان المبارک کو جن کے پاس 55,000 روپے تھے، گزشتہ رمضان المبارک کو سمجھ لیجئے 15 رمضان المبارک کو جن کے پاس 55,000 روپے تھے، کیونکہ گزشتہ رمضان المبارک میں 50 سے 55,000 یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی تھی، بلکہ اور کم ہی تھی۔ تو اگر گزشتہ رمضان المبارک کو مقدار نصاب 50,000 یا 55,000 ہے تو گزشتہ 15 رمضان المبارک کو جس کے پاس 50,000 روپے تھے اور اس رمضان المبارک کی 15 رمضان المبارک کو اس کے پاس 1,65,000 ہیں تو اب وہ مالک نصاب بھی ہو گیا اور سال پورا ہونے کی شرط بھی پالی گئی۔ اگرچہ درمیان میں رقم آتی گئی، خرچ ہوتی گئی، کیونکہ پیسہ ہے وہ کبھی آتا ہے کبھی خرچ ہوتا ہے، برابر رہتا نہیں، تو یہ سال پورا ہونے کی جو شرط ہے وہ کنٹینیو ہر مال کے اوپر سال پورا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مقدار نصاب پر سال پورا ہو گیا، یعنی جس تاریخ میں آپ کے پاس مقدار نصاب آ گئی وہ تاریخ لکھ کر کے رکھ لیں کہ ہم مالک نصاب ہو گئے۔ اب اس تاریخ کے اگلے سال مقدار نصاب سے کم نہیں ہوئی تو مالک نصاب بھی ہیں اور مقدار نصاب پر سال پورا ہو چکا ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا کہ جن کے پاس گزشتہ ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو 50,000 یا 55,000 تھی تو وہ شریعت کی نظر میں مالک نصاب ہو گئے تھے۔ اب اس سال 15 رمضان المبارک کو اگرچہ درمیان میں پوری رقم ختم ہو گئی لیکن آئی پھر آتی گئی، اب جب جوڑ رہے ہیں تو 1,65,000 یا اس سے زائد ہے تو وہ مالک نصاب بھی ہیں اور ان کے پاس مقدار نصاب پر سال پورا ہو چکا ہے۔ اب جتنی بھی رقم ہمارے پاس آئی اس پورے کو جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگرچہ 15 رمضان کو ہمارا سال پورا ہو رہا ہے، ایک دن پہلے بھی جو رقم آئی 1,00,000 روپے اور آ گئے، 2,00,000 روپے اور آ گئے، تو ہر رقم کے لیے سال پورا ہونا شرط نہیں۔ یہی کنفیوژن اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ابھی رقم آئی ہے اور ابھی سال پورا نہیں ہوا تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا؟ ارے آپ پہلے سے آلریڈی مالک نصاب ہو چکے ہو، تو جب پہلے سے آپ مالک نصاب ہو چکے تو سال پورا ہونے تک مالک نصاب ہیں تو جو بھی رقم آئی اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی۔ یہ ذہن سے کنفیوژن دور کر لیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک یہ سمجھا کہ میرے پاس
ابھی رقم آئی ہے تو اس کو بھی سال پورا ہونے کے بعد میں ادا کروں گا، ایسا نہیں. آپ پہلے سے مالک نصاب ہیں، یعنی مقدار نصاب آپ کے پاس پہلے سے ہے، اور ادھر سال پورا ہونے کی صورت میں بھی مقدار نصاب سے کم نہیں ہوئی ہے، تو جتنی بھی رقم پاس میں آئی اس پورے کو جوڑ دیا جائے، یعنی پورا کاؤنٹ کر کے جو بھی ٹوٹل ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے آپ کو 2.5% اس کی زکات ادا کرنی ہے. مثال دینے کی ضرورت نہیں، مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جن کے پاس گزشتہ ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ 16 تاریخ کو 55,000 روپے تھے، وہ مالک نصاب تھے. اب اس رمضان المبارک کو 1,65,000 یا اس سے زائد ہے، اور اگر کسی کے پاس ابھی 15 رمضان المبارک سے پہلے 1 لاکھ روپے آ گئے، یعنی 2 لاکھ 3 لاکھ ہو گئے، تو پہلے سے وہ مالک نصاب تھے اور 15 رمضان المبارک کو مقدار نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے، تو جتنی بھی رقم آئی وہ سب اس میں شامل کر کے اس کی زکات ادا کرنی ہوگی. یہ ایک مسئلہ جو کنفیوژن کا تھا اس کو میں نے واضح کر دیا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سال پورا ہونے کی جو شرط ہے وہ مقدار نصاب پر ہے، ہر مال پر سال پورا ہونا شرط نہیں. اچھا، اسی میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے کہ ابھی شادی ہوئی، بچے کی شادی ہوئی، اس کو زیور دیا گیا. عام طور پر شادی میں زیور ملتا ہے، کبھی میکے کی طرف سے ملتا ہے اور سسرال کی طرف سے بھی ملتا ہے. تو جس عورت کے پاس زیور آیا اور شادی ہوئے ابھی 4 مہینے گزرے، ابھی 4 مہینے پہلے شادی ہوئی، اب ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی مجھے زیور ملا ہے، ابھی رمضان مبارک، ابھی سال تو پورا نہیں ہوا، تو کیا اس کی مجھے زکات ادا کرنی ہے؟ تو جن کو زیور ملا اگر پہلے سے وہ مالک نصاب تھی، یعنی گزشتہ رمضان مبارک میں ان کے پاس 50-55 ہزار روپے کی رقم تھی، یا اتنی چاندی یا اتنا سونا پہلے سے تھا، اور ادھر 4 مہینے پہلے ابھی شادی ہوئی ہے اور جو بھی زیور آیا، اور ادھر 15 رمضان مبارک کو ان کا سال پورا ہو رہا ہے اور اس وقت مقدار نصاب سے کم نہیں ہے، تو اگرچہ 4 مہینے پہلے ہی زیور ملا ہے، اب اس کی بھی زکات ادا کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے مالک نصاب ہے، پہلے سے مالک نصاب ہے، تو یہاں سال پورا ہونے سے پہلے جو بھی رقم آئی یا زیور آیا اس کی زکات ادا کرنی. اور اگر ان کی پوزیشن یہ تھی کہ پہلے سے وہ مالک نصاب نہیں تھی، یعنی وہ بچی جس کی شادی ہوئی، جس کا نکاح ہوا، پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یا تھا بھی تو مقدار نصاب سے کم، 1,000 2,000 5 10 ہزار، یعنی اس وقت جو مقدار نصاب تھی 55,000، وہ اتنی اس کے پاس نہیں تھی، اور ابھی 4 مہینے پہلے شادی ہوئی اور ابھی اس کے پاس زیور آیا یا پیسہ آیا، تو ادھر سے ہی وہ سال جوڑ ہوئی، یعنی پہلے سے وہ مالک نصاب نہیں ہے، تو جب اس کے پاس زیور آیا ادھر سے وہ سال پورا ہونے تک اس کے پاس زیور موجود ہے، تو سال پورا ہونے کی اسی تاریخ میں اس پر زکات فرض ہو گئی، لہذا اس پورے زیور کی اسے زکات ادا کرنی ہوگی. یہاں 2 مسئلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے مالک نصاب تھی اور 4 مہینے پہلے ابھی، یعنی سال پورا ہونے سے 4 مہینے پہلے زیور ملا ہے تو اس کی زکات ادا کرنی ہے، اور اگر پہلے سے مالک نصاب نہیں تھی تو اگر ابھی رقم آئی ہے یا زیور ابھی ملا ہے 4 مہینے میں، تو پورے سال کے بعد ہی اس کو زکات ادا کرنا ہے. لیکن اگر سال پورا ہونے سے پہلے بھی وہ زکات ادا کر دیتی ہے تو اس کی طرف سے زکات ادا ہو جائے گی. عام طور پر بیٹی کے زیور کی زکات باپ نکال دیتے ہیں، بیوی کی زیور کی زکات شوہر نکال دیتے ہیں، اور کتنی مائیں ہیں بیٹا ان کی زکات نکال دیتا ہے. تو یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ زکات نکالتے وقت ان کو بتا دیا جائے، یعنی باپ اگر اپنی بیٹی کے زیور کی زکات نکال رہے ہیں تو اسے بتا دیں کہ تمہارے زیور کی زکات میں نکال رہا ہوں، تاکہ ان کے دل میں بھی نیت ہو جائے کہ ہاں میری زیور کی زکات نکل رہی ہے. اسی طرح سے شوہر اگر بیوی کی زکات نکال رہے ہیں تو انہیں بتا دیا جائے کہ تمہارے زیور کی میں زکات ادا کر رہا ہوں. بیٹا اگر ماں کے زیور کی زکات ادا کر رہا ہے تو اس کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، لہذا وہ بتا دیا جائے کہ آپ کی زکات میں ادا کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے، انہیں ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہماری زکات ادا ہو چکی ہے. اور اگر بیٹے نے بتایا بھی نہیں اور اس نے نکالا بھی نہیں تو پھر ان کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ زکات تو ان کے ذمہ فرض رہ جاتی ہے. اس لیے انہیں بتانا بھی ضروری ہے تاکہ ان کی زکات کی ادائیگی کی نیت بھی ہو جائے. یہ جو بنیادی مسئلہ تھا کہ مالک نصاب، مقدار نصاب اور سال پورا ہونا، یہ بنیادی مسائل میں سے. پہلا تو مسئلہ کہ جو مالک نصاب ہے اس پر زکات فرض،
اور مالک نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ مقدار نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض۔ اب ایک کنڈیشن ایک اور آتی ہے قرض کی، کہ اگر کوئی قرض دار ہو گیا، مالک نصاب تو تھا، مقدار نصاب بھی تھی، لیکن قرض اتنا آ گیا کہ اب وہ قرض ادا کرتا ہے تو مقدار نصاب یا تو ختم ہو جاتی ہے تو کم ہو جاتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گزشتہ رمضان مبارک کی 15 رمضان مبارک کو جس کے پاس 55,000 تھی تو مالک نصاب تھا، مقدار نصاب بھی ہے، لیکن اس 15 رمضان مبارک سے پہلے اب اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے ہیں، مالک نصاب بھی ہو گیا، مقدار نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر 1 لاکھ قرض بھی ہے۔ تو 1 لاکھ اگر قرض مائنس کرتا ہے تو بچے گا کتنا؟ 1 لاکھ یا کچھ، اور 1 لاکھ بچے ہیں تو وہ مقدار نصاب سے کم ہو گئے، کیونکہ اس وقت مقدار نصاب 1,65,000 ہے، تو مقدار نصاب سے کم ہو گئی قرض مائنس کرنے کے بعد، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ویسے ہی مطلق صدقے کے طور پر اگر ادا کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ لیکن قرض مائنس کرنے کے بعد بھی مقدار نصاب باقی ہے تو پھر قرض کو مائنس کر کے وہ باقی کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اگزامپل اس میں یہ ہے، جیسے کسی کے پاس گزشتہ ماہ رمضان مبارک میں 55,000 تھے اور اس ماہ رمضان مبارک کی 15 تاریخ کو اس کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں، تو اب وہ مالک نصاب بھی ہے، مقدار نصاب بھی ہے، لیکن اب وہ اس کے اوپر 40,000 قرض بھی ہے، تو اگر وہ 40,000 قرض مائنس کرتا ہے، 2 لاکھ روپے ہیں اور 40,000 مائنس کرتا ہے تو 1,60,000، 30,000 اس کو اگر قرض میں دینا ہے تو 30,000 ادا کرتا ہے تو 1,70,000 جو کہ مقدار نصاب سے زائد ہی ہے، تو وہ قرض کو مائنس کر کے 1,70,000 چونکہ مقدار نصاب سے کم نہیں ہوئی تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ قرض جو ہے اگر اتنا ہے کہ قرض کو مائنس کریں گے تو اس کے پاس مقدار نصاب سے کم ہو جاتی ہے۔ مقدار نصاب کیا ہے؟ جیسے 5.5 تولہ چاندی کی ہوتی قیمت 1,65,000، اس سے کم ہو جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر قرض مائنس کرنے کے بعد بھی اس کے پاس 1,65,000 سے زائد ہی ہے تو وہ قرض کو مائنس کر کے جو باقی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ یہ بنیادی مسئلے ہو گئے۔ اب اس میں کس کس چیز پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کون کون سے مال پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد جو بھی مال ہے، حاجت اصلیہ میں آتی ہیں جیسے کھانے پینے کے سامان، گھر میں کھانے پینے کے سامان ہے، غلہ ہے، یہ سب حاجت اصلیہ میں ہے۔ اور کپڑے، جو پہننے کے کپڑے ہیں، چاہے گرمی میں، ٹھنڈی میں یا سوٹ ہے، جو بھی کپڑے ہیں یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو استعمال کی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ میں، یعنی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کے سامان، گھر کا سامان، یہ سب حاجت اصلیہ میں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال کی جو گاڑیاں ہیں، چاہے ایک بائک ہے، 2 ہے، 3 ہے، یا کار ہے، اور کبھی چھوٹی کار کبھی بڑی کار، یہ استعمال کے لیے ہے تو یہ سب حاجت اصلیہ میں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی مال ہے، پہلا مال مال تجارت، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جس چیز کی آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ مال تجارت ہے، چاہے آپ لوہے کی تجارت کر رہے ہیں، غلے کی تجارت کر رہے ہیں، کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، جس چیز کی بھی آپ تجارت کر رہے ہیں وہ مال تجارت بھی، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب آپ کے پاس چاہے وہ گھر میں ہو، گودام میں ہو، دکان میں ہو، جو بھی مال تجارت جو بیچنے کے لیے آپ کے پاس مال تجارت ہے، اس کی پوری قیمت کا اندازہ لگا لیں، کیونکہ بل تو ہوتا ہی ہے کہ ہم نے کتنے میں خریدا ہے اور بیچنے کے لیے رکھے ہیں۔ تو اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کس مال کا حساب لگایا جائے۔ جیسے آپ نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، آپ نے فیکٹری سے ڈائریکٹ اٹھایا ہے، ہول سیل میں آپ نے اٹھایا ہے تو آپ کو سستے میں ملا ہے، تو اگر 100 روپے میٹر کا کپڑا ہے فیکٹری سے آپ، لیکن مارکیٹ میں اب اس کو ہم 150 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو کون سی قیمت کا حساب لگایا جائے کہ جو ہم نے خریدا ہے وہ، یا جو مارکیٹ میں اس کی قیمت؟ تو اس سلسلے میں اکثر فقہا کا اتفاق یہی ہے کہ چونکہ اب وہ کپڑا جو بکنے کے لیے ہے، ہم نے جو خریدا تھا اس خریدنے کے اعتبار سے، ہول سیل ریٹ کے اعتبار سے اس کی کم قیمت تھی۔ بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہی متعین ہے، کیونکہ یہاں بیچنے کی قیمت اس میں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے کہ کبھی مارکیٹ
ہوئی بھی ہے تو زیادہ قیمت پہ بھی جا رہا ہے، کبھی گر گئی تو کم قیمت پہ بھی جا رہا ہے، لیکن جو ہم نے خریدا ہے وہ قیمت تو فکس ہے، لہذا اسی قیمت کا حساب لگا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور بعض علماء فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بہتری اس میں ہے کہ جو اصل قیمت سے ہم نے خریدا ہے لیکن اس وقت مارکیٹ میں جو اس کی درمیانی قیمت ہو سکتی ہے، جو ہم نفع لے رہے وہ نہیں، بلکہ اس وقت مارکیٹ میں اگر وہ 150 روپے کی قیمت کا کپڑا ہے تو وہ 150 روپے کی قیمت لگا کر کے جتنا بھی دکان میں کپڑا ہے اس پورے کی قیمت، یعنی ہر کپڑا الگ الگ قیمت کا ہوتا ہے، ہر ایک کی کوالٹی کے اعتبار سے قیمت الگ الگ ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کی پوری قیمت کا اندازہ لگا کر حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ ایکسٹرا اگر جائے بھی تو یہ نقصان نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس میں برکت ہی ہوگی، لیکن کم از کم جو ہم نے خریدا ہے وہ قیمت تو اس کی ادا کرنا ہے زکوٰۃ میں، کیونکہ یہ تو متعین ہے، اب اس میں ہم کمی نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم دکان میں کوئی مال بھرتے ہیں، یعنی جیسے کہ پرچیز کیے خریدے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کریڈٹ پر خریدا ہے، جیسے کپڑا ہم نے اٹھایا 5 لاکھ کا کپڑا ہم نے اٹھایا ہے، لیکن ہم نے صرف 2.5 لاکھ دیا ہے اور 2.5 لاکھ دینا باقی ہے۔ اکثر کاروبار کرنے والوں کا معاملہ ادھار پر ہوتا ہے کہ ادھر بکتا رہے گا ہم دیتے رہیں گے، تو 5 لاکھ تو ہم نے اس کو دے دیا، وہ تو ہمارے چلے گئے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اب کپڑا جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی پوری ٹوٹل قیمت لگا کر کے جتنا ہمیں دینا باقی ہے، جو اس کپڑے کے فیکٹری والے کو یا جہاں سے ہم نے اٹھایا ہول سیلر کو جو دینا باقی ہے، جیسے 2.5 لاکھ دینا باقی ہے، وہ مائنس کر کے باقی کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ مائنس اس لیے کیونکہ چونکہ وہ بھی قرض میں آ گیا کہ جیسے ہم نے 10 لاکھ کا کپڑا لیا، صرف 5 لاکھ ادا کیا ہے اور 5 لاکھ دینا باقی ہے، تو یہ قرض میں آ گیا۔ اگرچہ کپڑا ہمارے پاس موجود ہے تو ہم بیچ کر کے دیں گے، لیکن وہ ایک طرح سے ہمارے اوپر قرض ہے، لہذا اس کو مائنس کر کے باقی کی جو قیمت بن رہی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور اگر پاس میں موجود نہیں ہے تو جیسے جیسے کپڑا بکتا جائے گا، جیسے تجارت ہوتی جائے گی، نفع آتا جائے گا، وہ جوڑ کر کے رکھ لیں اور اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے جائیں تو انشاءاللہ پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی ذہن میں بات رہے کہ اکٹھا ایک ساتھ دینے کی اگر صورت ہو تو بہتر یہی ہے، جیسے کل ہماری 5 لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس 5 لاکھ ہے نہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جوڑ کر کے رکھ لیں کہ ہماری اس سال کی ٹوٹل جو ہے وہ 5 لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو پاس میں جتنی ہے آپ نے دے دیا، اس کو لکھ لیا۔ اس طرح سے جیسے جیسے رقم آتی جائے وہ زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرتے جائیں تو انشاءاللہ وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ ابھی پاس میں موجود اکثر کا حال یہی ہے کہ سب پیسہ لگ چکا ہے، کاروبار میں لگا ہے، انویسٹ میں لگا ہے، اور ابھی ادا کرنے کے لیے پیسہ ہے نہیں، تو اس وقت جوڑ لیں جتنی ہماری زکوٰۃ نکل رہی ہے، 2 لاکھ 5 لاکھ جتنی بھی زکوٰۃ نکل رہی، اب اس کو ادا کرتے رہیں، جیسے جیسے ہم ادا کر رہے ہیں اس کو بھی لکھ کر کے رکھ لیں کہ ہم نے اتنا ادا کر دیا ہے، تو سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دینا ہے، کیونکہ پھر جب دوسرا سال آئے گا تو پھر وہاں سے دوسری زکوٰۃ شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دیں۔ اور سارے لوگ اس لیے بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ صحیح مستحق ملے تو اس کو میں دے دوں، کیونکہ آج کل ایسے ایسے لوگ گھوم رہے ہیں زکوٰۃ لینے والے جو اسٹینڈرڈ فقیر ہیں، یعنی جن کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلو بھی ہے اور اچھا خاصا ہے، اور وہ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے بھیا ہم کو زکوٰۃ دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، کیونکہ جو خاندانی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں زندہ وغیرہ میں، جو پہلے سے خاندانی مانگتے آئے ہیں، اگرچہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی مانگتے ہیں، حالانکہ ان کا مانگنا حرام ہے، نہیں مانگنا چاہیے، کہ جس کے پاس ہے کھانے پینے اخراجات کے سب چیزیں موجود ہیں پھر بھی وہ مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی کے متعلق حدیث پاک میں وعید آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس ہوتے ہوئے لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن سے گوشت نوچا ہوا ہوگا، یعنی دیکھ کر کے لوگ پہچان جائیں گے کہ وہی شخص ہے جو بھیک مانگتا تھا۔ لہٰذا یہ مانگنا اچھی عادت، جس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، کھانے بھر کے لیے بھی نہیں ہے، تو وہ اگر مانگ رہا ہے، لے رہا ہے تو اس کے لیے تو اجازت ہے، درست ہے، لیکن جس کے پاس ہوتے ہوئے مانگ رہا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی حرص اور لالچ اتنی ہے کہ کتنا بھی دو تو بس نہیں ہوتا ہے،
مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کو کتنا بھی دو تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہر مانگنے والا فقیر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا آپ کو اس کا علم حاصل ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی زکوٰۃ کا حقدار ہے، اسی کو زکوٰۃ دے۔ اب یہ بھی جان لیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ جو شخص مالک نصاب نہیں، شریعت کی نظر میں وہ فقیر ہے۔ جیسے آج کی تاریخ میں جس کے پاس 1,65,000 روپے ہیں وہ شریعت کی نظر میں فقیر نہیں، وہ مالک نصاب ہو گیا، اور جس کے پاس 1,65,000 نہیں، اس سے کم ہے تو وہ فقیر ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک مسئلہ یہ بھی رہ گیا کہ ایک تو مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور باقی جو ہماری جو استعمال کی چیزیں ہیں جیسے گھر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور کچھ گھر ہمارے ہی ہیں لیکن کرائے پر دے کر کے رکھے، اس کا کرایہ آتا ہے، بھاڑا آتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ البتہ کرایہ بھاڑا جو اپنے پاس آ کر کے جمع ہے، خرچ ہونے کے بعد بھی جو جمع ہے تو اس کو اس میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، اور اگر وہ خرچ ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا ہے کہ وہ کرایہ ادھر آتا ہے ادھر خرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنا گھر کرایہ پہ دے کے رکھے ہیں، دوسری جگہ کرایہ پہ لے کے رکھے ہیں، تو وہ ادھر کا کرایہ ادھر جا رہا ہے، تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن کچھ حضرات جن کی پراپرٹی اتنی زیادہ ہے کہ کرایہ کی آمدنی ان کی اچھی خاصی ہے، اتنے تو ایسے ہیں کہ جن کا 8-10 لاکھ کرایہ ہی آ رہا ہے، تو اگر کرایہ ان کے پاس جمع ہے تو اس کی زکوٰۃ انہیں ادا کرنی ہے، اور جو آلریڈی جو مکان ہے اس کی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سے جو گاڑیاں کرائے پر چلتی ہیں جیسے ٹیکسی ہے، ٹریکٹر ہے، ٹرک ہے، جو سامان کے لیے ٹیمپو ہے، تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس کی جو آمدنی اگر ہمارے پاس جمع ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور جو بھی آ رہی وہ خرچ ہو گئی تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی زکوٰۃ نہیں، یعنی گھر چاہے رہنے کا گھر ہو، کرائے پر دیا ہوا ہو، گاڑی جو استعمال کی ہو یا کرائے پر دی ہوئی، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے، مال تجارت کا تو میں نے ذکر کر دیا۔ اب اس کے علاوہ جو ہمارا کہیں کہیں ہم نے رکھا ہے پیسہ، بینک میں ہم نے رکھا ہے، چاہے ایف ڈی ہو، سیونگ اکاؤنٹ ہو، LIC پالیسی ہم نے لی ہے، LIC پالیسی جیون بیمہ، اس میں بھی جمع ہو رہا ہے، اس میں مہینہ مہینہ یا 6 مہینہ یا سال بھر پر جو رقم جمع ہو رہی وہ بھی ایک طرح سے وہ ہماری رقم وہاں پر جمع ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر پوسٹ آفس میں کسی نے جمع کر دیا ہے، جیسے کہ پوسٹ آفس کی بھی اسکیم یہ ہے کہ آپ 5 سال کے لیے اگر جمع کر دیتے ہیں تو آپ کو 5 سال کے بعد بڑھ کر کے ملے گا، بینک میں FD کرتے ہیں تو 5 سال 7 سال کے بعد بڑھ کر ملے گا، ابھی تو کچھ کم بھی کر دیے 2 سال 3 سال کے لیے بھی۔ تو بہرحال جو بھی FD ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو اصل رقم جمع ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جیسے ہم نے 5 لاکھ فکس کر کے رکھ دیا ہے سال کے لیے 2 سال کے لیے، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، پاس میں نہیں ہے، تو پھر جب وہ ملے گی تو اتنے سال کی جوڑ کے نکالنا ہوگا، یعنی 5 سال کے لیے آپ نے فکس کر دیا، اب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو 5 سال کے بعد جب وہ ملے گی تو 5 لاکھ جو آپ نے فکس کیا تھا اسی 5 لاکھ کی 5 سال تک کی جوڑ کر کے نکالنا ہوگا۔ جو بڑھ کر کے ملی وہ تو اس کا حساب نہیں ہے، جو اصل رقم ہماری جمع تھی اس کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے، اور جتنے سال کے بعد وہ مل رہی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ FD کی اور سیونگ اکاؤنٹ میں جو بھی رقم ہے، جیسے خرچ کے لیے رکھے ہیں کہ ہمارے پاس 1,00,000 2 لاکھ روپے بینک بیلنس ہے، عام طور پر لوگ رکھتے ہی ہیں 1,00,000 2 لاکھ روپے، تو وہ اگر یہ سوچ رہے کہ ایکسپینسز کے لیے ہے، خرچے کے لیے ہے، تو وہ خرچے کے لیے ہے، لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو اس کو بھی شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ ہاں، اس کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ اب تیسری صورت آتی ہے کہ جاب والے، نوکری والے، ملازمت پیشہ کہ جن کی سیلری میں سے کٹ کر کے PF جمع ہوتا ہے، جس کو پرائیویٹ فنڈ کہتے ہیں، PF کہتے ہیں، تو جتنی رقم ہماری سیلری سے کٹ کر کے جمع ہوئی ہے تو سال پورا ہونے پر اس کا اسٹیٹمنٹ لے لیں کہ جو اصل رقم جمع ہے اس کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے۔ بعد میں اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہماری سیلری سے جو کٹ کر کے جمع ہو رہا ہے، اور ایک جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں ایکسٹرا جو ہے ایڈ ہوتا ہے، وہ اس کی ہمیں ادا نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر پتہ بھی ہو جائے تو ہم اس کے ابھی مالک نہیں،
وہ تو بعد میں ہی دیں گے، لیکن جتنی سیلری سے رقم کٹی ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے. تو اس سال ہر مہینہ کٹ کر کے جتنی جمع ہوئی ہے اس کی ادا کر دیں. پھر دوسرے سال پورا ہونے کی صورت میں وہاں کتنی جمع ہو چکی ہے ٹوٹل، اب 2 سال کی ہو رہی ہے. پھر تیسرے سال 3 سال کی جمع ہوئی ہے، چوتھے سال 4 سال کی جمع ہوئی ہے. اور کسی نے اگر ادا نہیں کیا ہے تو جتنے سال کی وہاں جمع ہو رہی ہے سال کا حساب کر کے اتنی زکات ادا کرنی ہوگی. یہ ملازمت پیشہ نوکری والے حضرات کے لیے ہے کہ جو پی ایف جمع ہوتا ہے اس کی بھی زکات ادا کرنی ہے، اور بینک میں جو بھی اسکیم میں انویسٹ کر کے رکھے ہیں اس کی بھی زکات ادا کرنی ہے. یا اگر کسی کو ہم نے قرض دے کر کے رکھا، اب ایک تیسری صورت یہ آتی ہے کہ قرض دے کر کے ہم نے رکھا، جیسے ہم سے کسی نے قرض لے لیا، 5 لاکھ لے لیا، 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی قرض لیا، تو جب ادھر ہمارا سال پورا ہو رہا ہے اور مالک نصاب بھی ہے، مقدار نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اس میں شامل کر کے جوڑ کر کے اس کی بھی زکات ادا کرنی ہے. اب اگر جس کو ہم نے قرض دیا ہے اس کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ اب وہ دے نہیں سکتا ہے، یعنی امید ختم ہو گئی، تب اس کی زکات نہیں ہے. لیکن امید ہے کہ وہ آج نہیں کل دے گا تو اس کی زکات ادا کرنی ہے. اب اس میں بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو ابھی ادا کریں یا تو جب ملے تو اتنے سال کی جوڑ کر کے اس کی زکات ادا کریں. تو قرض کی صورت میں جتنی بھی رقم ہمارے پاس ہماری رقم کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے اس کی زکات ہم کو ادا کرنا ہے. اسی میں آتا ہے ڈپازٹ والا مسئلہ کہ جیسے ہم گھر لیتے ہیں یا دکان لیتے ہیں کرائے پر تو وہاں ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے جو نارمل ڈپازٹ ہے، 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ڈپازٹ دیے تو اس کو بھی شامل کر کے، یعنی اس کو بھی اپنے مال میں جوڑ کر کے اس کی بھی زکات ادا کرنی ہے. اب ہیوی ڈپازٹ کے طور پر جو رقم دی گئی ہے اس کی بھی زکات ہم کو ادا کرنی ہے. جس نے دیا ہے اس کو ادا کرنا ہے، جس کو دیا گیا اس کو نہیں ادا کرنا. جیسے میں مالک مکان ہوں، میں نے مکان دیا ہیوی ڈپازٹ پر، تو جس نے لیا ہے وہ میرے پاس 25 لاکھ روپے دے کر رکھا ہے، تو وہ تو میرے پاس امانت ہے، ایک طرح سے قرض ہے، مجھے تو واپس کرنا ہے، تو مجھے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ جس نے دیا ہے اس کو اس کی زکات ادا کرنی ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ڈپازٹ کی رقم جنہوں نے دیا ہے، جو گھر لیے ہیں، تو مالک مکان یا مالک دکان پر اس کی زکات نہیں ہے، بلکہ جس نے لیا ہے، مکان لیا ہے کرائے پر یا دکان لیا ہے کرائے پر، جو ڈپازٹ دیا ہے اس کی زکات اسی کو ادا کرنا ہے. یہاں بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو ہر سال ادا کر دے یا تو جب وہ ملے، ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد وہ رقم ملے گی، 2 سال 3 سال 5 سال جو بھی ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ ختم ہوا تو رقم واپس آتی ہے تو اس کی اتنے سال کی جوڑ کر کے نکالنا ہوگا. کیونکہ یہ ایک طرح سے ہماری دی ہوئی رقم ہے، اس کے ہم مالک ہیں، گویا ایک طرح سے ان کے پاس ہم نے قرض دیا یا امانت رکھا. بعض علماء اس کو زر ضمانت کہتے ہیں. زر ضمانت مطلب یہ امانت کے طور پر رکھا ہے کہ گھر کی حفاظت کے لیے، کہ اگر کرایہ نہیں دے گا تو کاٹ لیں گے، لائٹ بل نہیں بھرے گا تو کاٹ لیں گے، تو زر ضمانت ہے. لہذا بہرحال جو دی گئی ہے، جس نے دیا ہے اس کو ہی اس کی زکات ادا کرنی ہے. اب اس میں زکات کی ادائیگی میں ایک تو حساب صحیح ہونا چاہیے کہ جتنی بھی رقم ہماری بن رہی ہے بینک بیلنس کے حساب سے، اسکیم کے اعتبار سے، LIC کے اعتبار سے، جاب ہے اور نوکری ہے تو PF سب جمع کر کے پورا حساب کر لیا تو ٹوٹل جو بھی ہماری رقم جمع ہوئی اس ٹوٹل کے 2.5% نکالنا ہے. اگر 10 لاکھ جمع ہو رہے ہیں تو اس 10 لاکھ کے 2.5% جتنے نکل رہے ہیں، یعنی 1 لاکھ پر 2,500 روپے، 1 لاکھ پر 2,500 یعنی 2,500، یہ 1 لاکھ کی زکات ہو رہی ہے. ایسے ہی آپ حساب کرتے جائیں کہ جتنی بھی رقم آپ کی ہو رہی ہے اس کی زکات ادا کرنی ہے. اب آخری مسئلہ کہ زکات دینے میں پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ اگر رشتہ داروں میں جن کو زکات دینے کا حکم ہے وہ اگر مستحق ہیں تو پہلے ان کو دیا جائے. اکثر کچھ لوگ جو ہے پہلے اپنے رشتہ داروں میں خیال ہی نہیں کرتے، جبکہ رشتہ داروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قرض میں مبتلا ہو گئے، پہلے اچھی حالت میں تھے، لاس ہو گیا، دکان بند ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا اور قرضے پہ قرضہ چڑھ گیا. اگرچہ پہلے اچھی حالت تھی، یہ گھر بھی ان کا اچھا خاصا ہے لیکن قرض میں ڈوب گئے، تو ایسی صورت میں زکات کی رقم انہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ اب وہ شریعت کی نظر میں مستحق ہو گئے. مستحق اعتبار سے، اس اعتبار سے کیا ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم نہیں رہ گئی یا اس سے کم ہے، 40-50 ہزار ہے خرچے کے لیے یا 1 لاکھ روپے بھی خرچے کے لیے، تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہے.
تو ایسی صورت میں جو رشتہ دار مستحق کے زکوٰۃ ہیں پہلے ان کو ادا کیا جائے، اور رشتہ داروں میں کوئی ایسی حالت میں نہیں، الحمدللہ سب اچھی حالت میں ہیں، تو پاس پڑوس میں دیکھیں، پڑوسیوں میں جو مسلمان سنی زندگی کا اگر وہ اس طرح اس حالت میں ہیں تو ان کو دیا جائے، یا کوئی عالم دین ہے، دین کا علم حاصل کیا اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ امام ہو، مؤذن ہو یا مدرسے کے مدرس ہو، ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو واقعی میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر امام حضرات کہ ان کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ خرچ ہو کے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، مؤذن حضرات بھی خرچ اتنا ہے، بیوی بچے گھر کرائے پر، اور تنخواہ کتنی ہے 12,000 13,000، بلکہ کوئٹی وغیرہ میں ابھی بھی 8,000 10,000 کرایہ تنخواہ ہے۔ تو اگر ایک امام کی تنخواہ 15,000 بھی اگر مانگی جائے تو آج کے دور میں 15,000 مہینہ بھر خرچ ہو کے بچتا کیا ہے؟ جو لوگ جاب پہ ہیں ان کو اچھی طرح، جس کی 50,000 سیلری ہے، تنخواہ ہے، ان کا کچھ بچتا نہیں ہے، خرچ ہو کر کے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے قرضہ لینا پڑتا ہے، تو بیچارے جو امام ہیں وہ 15,000 میں کیسے گزارا کریں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے کہ ان کی گاڑی چل رہی ہے، کہ الگ سے لوگ کچھ نذرانہ دے دیتے ہیں تو اس سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اکثر عالم وہ مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں اور نہ بولتے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ دی جائے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بلکہ ان کو دینا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ وہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور جب تک وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہاری شریعت میں لکھا بھی ہے کہ عالم دین اگر وہ مستحق ہو جائے تو اس کو دینا زیادہ ثواب ہے، زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو دین سکھا رہا ہے، عقیدہ بچا رہا ہے، اور دین کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک طرح سے وہ مجاہد ہے، وہ کاروبار نہیں کر رہا ہے، بزنس نہیں کر رہا ہے، تو اس کا گھر کیسے چلے گا؟ تو یہ جو تنخواہ ملتی ہے یا جو لوگ نذرانہ دیتے ہیں اسی سے اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو زیادہ تعاون کرنا چاہیے تاکہ ان کی خدمت بھی ہو جائے اور دین کا کام بھی ہوتا رہے۔ رشتہ داروں میں کس کو نہیں دے سکتے؟ اب ان کا ایک اصول سمجھ لے، اولاد کو ماں باپ نہیں دے سکتی، یعنی ماں باپ جن کی زکوٰۃ نکل رہی ہے وہ اگر یہ چاہیں کہ میرا بیٹا اس وقت بڑی پریشانی کی حالت میں ہے تو بیٹے کو نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ پریشانی کی حالت میں ہے، محتاج ہے، مستحق کی زکوٰۃ ہے، لیکن باپ کی زکوٰۃ بیٹے کو نہیں، باپ کی زکوٰۃ بیٹی کو نہیں۔ اسی طرح سے ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو نہیں دے سکتی، ایسے ہی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے کوئی بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، جیسے بیٹا اچھی حالت میں ہے، کروڑ پتی ہے، اور ماں باپ تھوڑا سا غربت کی حالت میں آ گئے، تو اب یہ سوچیں کہ بیٹا جو ہے کہ میری زکوٰۃ نکل رہی ہے، باہر دینے سے پہلے ابا کو ہی دے دوں، اس کو شرم آنی چاہیے کہ جو زکوٰۃ کی رقم سے اپنے ابا کی مدد کرنا چاہے، جو کہ 2.5% میل نکل رہا ہے اسی سے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اس کو تو جو 97.5 بچا ہے اس میں سے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں باپ اگر ضرورت مند ہو گئے، جیسے ایک بیٹا الگ رہ رہا ہے اور بیٹا بھی خوشحال ہے، ماں باپ بھی خوشحال تھے، الگ رہ رہے تھے، لیکن اب اس وقت ان کو ضرورت زیادہ ہے، کما نہیں رہے ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے، ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے پاکیزہ مال سے ان کی مدد کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں پالا، انہوں نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم کمانے کے لائق ہو گئے، پڑھے لکھے، ماں باپ اگر ہماری مدد نہ کیے ہوتے تو ہم کس لائق بنتے؟ تو اس لیے ایسی صورت میں اگر ماں باپ ایسی پوزیشن میں آ گئے کہ ضرورت ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے حلال پاکیزہ مال سے ان کی خدمت کی جائے۔ تو یہ اصول تو یہ ہے، قانونی شرح یہ ہے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح سے ماں باپ اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، اور شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب ان کے علاوہ دور کے جتنے بھی رشتے دار ہیں جو بھی مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے چچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ایک بھائی بہت اچھی حالت میں ہے اور ایک بھائی غربت میں ہے، تو اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ارے اس کو کیا دینے کا، اس کا تو کام چل ہی رہا ہے، دور دیں گے، پہلے بھائی مستحق ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتا ہے، اسی طرح سے بھانجے بھتیجے بھانجیاں بھتیجیاں
یہ اگر مستحق ہیں یعنی ان کی مقدار نصاب سے کم ہے اور ضرورت بھی ہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو یہ رشتہ داروں میں جن کو دیا جا سکتا ہے ان کو میں نے بتا دیا، اور جن کو نہیں دیا جا سکتا ان کو بتا دیا، اور آل رسول سادات ہاشمی خاندان کے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ کبھی کبھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت ہمارے پڑوس میں ہمارے تعلقات میں سید صاحب ہیں لیکن وہ بہت پریشان حال ہیں، ان کو کیا زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ تو اس پر افسوس یہ ہے کہ سید صاحب آل رسول پریشان ہیں اور آپ دے کر کے ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے میری آل کو مال کے میل سے پاک رکھا، اللہ نے پاک فرمایا ہے، آل رسول پاک ہیں لہذا انہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ کی نظر میں آپ کے علم میں کوئی ایسے آل رسول ہیں کہ ان کو ضرورت ہے اور اس وقت پوزیشن تھوڑا سا غربت کی آ گئی ہے، ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے ذریعے نہیں بلکہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو 97% آپ کے پاس ہے اس میں سے ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں، اس لیے کہ آل رسول کی خدمت کرنا یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر عنایت پانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حضور اس پر نظر کرم فرمائیں گے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، حضور کی ہی عطا ہے جو آج ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا۔ تو حضور ہی کی آل کی اگر ہم مدد کرنا چاہیں تو پھر مال کے مائل سے کیوں، بلکہ ہم جس کو استعمال کر رہے ہیں اسی میں سے ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں، انشاءاللہ اس پر ثواب بھی ملے گا اور ان کی دعائیں بھی ملے گی۔ مدارس میں جو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، مدرسے چندے کے لیے آتے ہیں سفیر، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، سوالات اکثر لوگ کرتے ہیں کہ فلاں مدرسے والے آ گئے، فلاں مدرسے، ایک تو ابھی ایک رواج بن گیا ہے، ایک سسٹم بن گیا ہے کہ جو بھی رسید لے کے آئے اس کو دینا ہے، اور پہلے سے پرمپرا آ گئی چل رہی ہے کہ دادا دیتے تھے پھر اس کے بعد یہ دیتے رہے پھر اب پوتا دے رہا ہے، پرمپرا نہیں دیکھی جائے گی۔ رسید لے کے آنے والے پہلی تحقیق یہ ہو کہ وہ مدرسہ دارالعلوم واقعی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ کتنے تو جعلی رسید بنا کر کے لے کے چل رہے ہیں اور ہماری زکوٰۃ کی رقم ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، مستحق کو نہیں مل رہی ہے۔ تو ایسی غلطی نہ ہو اس لیے خاص اس پر توجہ کریں کہ ہر رسید جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ تو جعلی رسید بناوٹی رسید لے کے آ جاتے ہیں اور کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے، کوئی تعلق بھی نہیں ہے، بس وہ چندہ کر رہے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں تو ان کا کام بن رہا ہے اور وہ لے جا کر کے پراپرٹی خرید رہے ہیں، تو یہ ہماری زکوٰۃ کی رقم ضائع ہوگی۔ اسی طرح سے دوسری تحقیق یہ ہو کہ جعلی رسید تو نہیں ہے لیکن رسید تو صحیح ہے، مدرسہ بھی ہے دارالعلوم بھی ہے، لیکن وہ سنی صحیح عقیدہ اپنے سنیوں کا ادارہ نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، تو وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ صدقہ فطر ہو، عطیہ ہو، اس میں بالکل نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ جہاں تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی تعلیم دی جا رہی ہو تو وہاں کیوں ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں انسانیت کے ناطے دے دو، انسانیت کے ناطے دینا، ایک غیر مسلم ہے تو انسانیت کے ناطے دینا ٹھیک لگتا ہے، لیکن جو گستاخی رسول کا عقیدہ پھیلا رہے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ انہیں کچھ بھی دیا جائے، ورنہ گناہ میں شریک ہونا ہوگا، کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور اس کے گناہ میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو مشن ہے وہ بالکل گناہ کا مشن ہے اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ لہذا رسید کٹوانے سے پہلے، چندہ دینے سے پہلے اس بات کی تحقیق ضرور کر لیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو اور صحیح ہو، معتبر ہو، تو وہاں اگر آپ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہوگی اس وقت جب کہ وہ حیلہ شرعی کریں گے۔ ایک تیسری تحقیق اس میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ جہاں رسید زکوٰۃ کی رقم دی گئی وہاں حیلہ شرعی ہونا چاہیے۔ حیلہ شرعی کیا ہے کہ جو طلبہ مستحق طلبہ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے، پھر وہ اپنی خوشی سے کچھ رقم واپس کرتے ہیں تو دوسرے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر حیلہ شرعی ہو تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر حیلہ شرعی نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کی دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور دینے والے اعتبار کر کے دے دی ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن جنہوں نے لیا اگر حیلہ شرعی نہیں کیا، ڈائریکٹ وہ عمارت تعمیر کرنے میں لگا رہے ہیں، زمین خریدنے میں لگا رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
اب وہ ذمہ دار ہوں گے ٹرسٹی اور ممبران جنہوں نے زکوٰۃ لیا ہے، وہ غیر مصرف میں انہوں نے خرچ کیا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے اس بات کی بھی اگر تحقیق ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ وہاں ہیلہ شرعی ہوتا ہے تب تو وہاں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے، اور اگر ہیلہ شرعی نہیں ہے تو وہاں دینے سے پرہیز کریں۔ زکوٰۃ کے متعلق جو اہم بنیادی مسائل تھے ان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب اخیر میں بس دو مسئلے یہ ہے کہ اگر کسی کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کئی سال پہلے سے، یعنی معلوم نہیں تھا اور مالک نصاب تھے اور زکوٰۃ نہیں ادا کیا، تو اب بھی وہ اندازے کے مطابق ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس کتنی رقم تھی، تو وہ ایک اندازے کے مطابق اتنی رقم زکوٰۃ کے طور پر نکال دیا کرے کہ میری معلومات نہیں تھی لیکن میں مالک نصاب تھا، مقدار نصاب پر سال بھی پورا ہوا، زکوٰۃ نہیں ادا کیے تو اب بھی وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی خواتین کہ جن کو معلوم نہیں تھا زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب ان کو معلوم ہوا، اب پتہ چلا، اب علم حاصل ہوا، تو جتنے سال کی وہ زکوٰۃ نہیں ادا کیے اب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی صدقہ فطر، یہ صدقہ فطر جو ہے یہ ہر روزے دار کے لیے صدقہ فطر ہے، جو بھی مالک نصاب ہیں وہ اپنے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ صدقہ جو ہے یہ ہر رمضان المبارک میں آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اس کی ایک وجہ جو حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں، معلق یعنی لٹکے ہوئے، یعنی قبول نہیں ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کریں۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر کتنا ہے؟ ایک آدمی کا یعنی پر پرسن یہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت۔ اب آج جو مارکیٹ میں جو درمیانی قسم کا گیہوں ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیں، بعض علاقوں میں 80 روپے، کہیں 90 روپے، کہیں 100 روپے، مختلف علاقوں میں وہ ایک اعتبار سے انہوں نے رقم رکھی ہے، یعنی مسجد والے یا مدرسے والے ایک رقم فکس کر دیتے ہیں کہ اتنی یہ صدقہ فطر میں ہے۔ تو اگر آپ اسی اعتبار سے کھا رہے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر اہل ثروت جو اہل دولت ہے اللہ نے نوازا ہے تو وہ گیہوں کے بجائے منقع کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں، کیونکہ دونوں میں فرق ہے کہ گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 100 روپے، یعنی ایک صدقہ فطر جو ہے 2 کلو 47 گرام گیہوں، جیسے آج اچھے سے اچھا گیہوں بھی اگر خریدتے ہیں تو 40-45 ہزار روپے 40 روپے 45 روپے کلو کا ملتا ہے، تو اگر 2 کلو پکڑ لیں تو 90 روپے ہو گئے، 45 روپے کا بھی اچھا گیہوں ہے تو 90 روپے، اور 47 گرام یعنی 50 گرام سے بھی کم، تو ٹوٹل اگر 100 روپے بھی پکڑ لیتے ہیں تو یہ گیہوں کے اعتبار سے نصف سا یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں 100 روپے، اور منقع سے اگر ادا کرتے ہیں تو 4 کلو 92 گرام، 4 کلو 92 گرام، اور منقع کی قیمت اس سے زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے کم ایک آدمی کی صدقہ فطر کی قیمت 1000 روپے یا 1200 روپے ہو جاتی ہے۔ تو جن کو اللہ نے نوازا ہے، دولت دی ہے، تو وہ گیہوں کے بجائے منقع کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ فقیر کا فائدہ زیادہ ہو جائے، کیونکہ 100 روپے آج کل کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو ایسے جا کے گھوم کے آ جائیں گے، پان بیڑی سگریٹ میں 100 روپے ختم ہو جاتے ہیں، تو بیچارے جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو صدقہ فطر کے ذریعے بھی ان کی اگر مدد کر رہے ہیں، تو گھر میں اگر میاں بیوی 2 بچے ہیں تو 4 آدمی ویسے ہو گئے، تو اگر 1000 روپے کے حساب سے اگر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو 4000 روپے تو کسی ایک غریب فقیر کا فائدہ ہو جائے گا، اس کی عید کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ اگر ادا کریں تو یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر ایسی حالت نہیں ہے، خود اپنی حالت کمزور ہے اور قرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ اخراجات زیادہ ہیں، تو پھر کم سے کم جو ہے یعنی 100 روپے یا 80 روپے جو 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت بڑھ رہی اس سے صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے جو ٹائم ہے، وقت ہے، عید سے پہلے تک، عید کی نماز سے پہلے تک صدقہ فطر ادا کر دینا ہے۔ اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ابھی سے ادا کر دیں، ابھی بھی ادا کر دیں تو ادا ہو جائے، اور اگر کوئی عید تک بھی ادا نہیں کیے تو عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے نہیں ادا کیے، کئی سال بھول گئے یا یاد نہیں یا معلوم نہیں تھا، تو اب بھی وہ ادا کر سکتے ہیں نیت کر کے کہ میری جو صدقہ فطر باقی ہے وہ صدقہ فطر ادا کروں۔ یہ صدقہ فطر بھی اسی کو دیا جائے گا جو مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، مسلمان سنی سویل عقیدہ فقیر ہو، اسی کو صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور آج کل عام طور پر مدرسے والے یہ ٹیبل لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
کیونکہ صحیح مستحق ڈھونڈنے جاتے ہیں تو جلدی ملتا نہیں ہے. تو یہ سنی مدرسے کے اگر طلبا یا علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو آپ دے دیں گے تو یہ صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا, کیونکہ وہ مستحق تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ مدرسے میں آنے والے اکثر طلبا وہ مستحق ہوتے ہیں, لہذا ان تک وہ رقم پہنچ جاتی ہے. لہذا وہاں دینے میں آپ کو اطمینان بھی رہے گا, یقین بھی رہے گا کہ ہماری صدقہ فطر بھی ادا ہو رہی ہے, زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ فطر کی ادائیگی ماہ رمضان مبارک میں اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اکثر کا ایک خیال یہ ہے کہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا ہے, سال بھر نہیں دیتے ہیں, صرف رمضان میں ہی دینا ہے. ایسا نہیں ہے, سال پورا ہونے پر مقدار نصاب پر سال پورا ہو رہا تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو رمضان شریف میں دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ رمضان مبارک میں عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک فرض 70 فرض کے برابر اور نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو تو ثواب بڑھ جا رہا ہے. اس لیے اکثر حضرات رمضان مبارک میں یہ ادا کرتے ہیں تاکہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ثواب مل جائے. تو رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرنا, صدقات و خیرات کرنا یہ ہمارے لیے اس لیے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کی برکتیں بھی زیادہ ہیں. اور اس میں ماہ رمضان مبارک کی قدر اور احترام کی بھی صورت ہے کہ گویا ہم رمضان شریف کی قدر کر رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں, کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے حق میں زیادہ ثواب ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور خاص طور پر صوفیاء کرام بزرگان دین نے اس کی طرف بہت خاص توجہ دلائی جو اللہ کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اس نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یعنی زکوٰۃ تو یہ تو ایک ہمارے اوپر فرض ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ سے نیکی کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے. اس سلسلے میں بعض صوفیاء کرام اولیاء کرام نے فرمایا وہ نیکی یہ ہے ولایت کا درجہ ملتا ہے, ولایت کا درجہ ملتا ہے ان کے لیے کہ جو فرض تو ادا کر ہی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسند کی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اپنی پسند کی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کی بارگاہ سے قرب اور ولایت پانے کا ذریعہ ہے. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے باغ میں چلیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے. تو باغ میں گئے تو دیکھا باغ اتنا خوبصورت تھا, دیکھے تو طبیعت مچل گئی. بیٹھے اور اس میں کھجور کے درخت بھی ہیں, اس میں پانی کا انتظام بھی ہے اور بہت اچھی یعنی خوبصورت جگہ بھی ہے, ہوا بھی ہے, بیٹھنے میں آدمی کو کا دل خوش ہو جائے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ باغ مجھے بہت پسند ہے, یہ باغ مجھے بہت پسند ہے, بڑی محنت سے میں نے سینچا ہے اور میں یہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. حضور کی خدمت میں یوں عرض کر رہا ہے میں اللہ کی راہ میں اس کو دے رہا ہوں. اب آپ سوچئے اپنی پسند کی چیز آدمی جلدی خرچہ نہیں کرتا. 1.5 لاکھ کا موبائل لے آئے, آئی فون اگر کوئی کہے دے مجھے دے دو, کوئی جلدی نہیں دے گا. اگر کوئی مہنگے بہت دیں گے 10,000 کا لے لگیں. کپڑا ہم خریدتے ہیں اپنے لیے کیسا خریدتے ہیں 1000-2000 میٹر کا 5000 میٹر کا جو اپنی پسند ہے, اور جب دینا ہوتا ہے تو 100-200 روپے میٹر کا دیتا ہے. صدقہ تو ہو رہا ہے لیکن اپنی پسند کی چیز خرچ کرنا کہاں ہوا. یہاں اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم وہ نیکی نہیں پا سکتے جو میں نے تمہارے لیے خاص رکھی ہے, وہ اسی وقت میں تمہیں ملے گی جب تم اپنی پسند کی چیز خرچ کرو گے. حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ منہ والا بیٹے, وہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گھوڑا جو میرے جنگ میں کام آتا ہے مجھے بہت پسند ہے, میں یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. صحابہ کا جذبہ یہ تھا کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر ایک یہی کوشش کرتا تھا کہ میری جو پسند ہے میں اللہ کی راہ میں پیش کر دوں. تو واقعی میں آج اگر دولت ہماری پسند ہے تو اپنی پسند کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے وہ نیکی حاصل ہوگی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, شریعت مطہرہ کے احکام کو سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. اگر کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا ہے تو پھر اجازت ہے. یہ سال گولڈ کا ریٹ دن میں 3 الگ الگ صبح کا الگ, دوپہر کا الگ, 3 بجے کا الگ, اور کلوزنگ والا کاؤنٹ کرنا ہے. دیکھیے اس میں ابھی کا سوال یہ ہے کہ
زکوٰۃ ادا کرنے میں جو ہمارے پاس زیور ہے، گولڈ ہے، سونا ہے، اس کی جو قیمت ہے، ہاں یہاں بھی ایک کنفیوژن ہے کہ جب ہم بیچنے جاتے ہیں تو اتنی جو ہم کو جو قیمت مل رہی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جو خریدا جاتا ہے مارکیٹ میں اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ تو اب خریدنے والی قیمت آج کے اعتبار سے دن بدن اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ تین بار کھل رہا ہے، یعنی صبح، دوپہر، شام۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک قیمت مکمل ٹھہری نہیں ہے۔ تب یہاں ایک ہی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس وقت ہم ادا کرنے جا رہے ہیں اس وقت جو ہم نے معلوم کیا، جیسے دوپہر کے وقت ہم حساب لگا رہے ہیں، اس وقت ہم نے معلوم کیا اتنی یہ قیمت ہے، تو اسی قیمت کا اندازہ لگانے اپنے گولڈ کی۔ پھر اگر وہ کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو پھر اس میں ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جس وقت ہم ادا کر رہے ہیں اس وقت جو قیمت ہے اسی قیمت کا حساب لگا لیں، انشاءاللہ آپ کے زیور کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ حضرت مسئلہ ہے کہ جو ڈیلے شریک کرتے ہیں تو اب ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ فار ایگزامپل بیوی کو زکوٰۃ دینی اور اس کے شوہر کو ضرورت ہے، تو بیوی کسی اپنے بھائی سے یا اپنے ماموں سے کسی سے کہتی ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہی ہوں مگر میرے شوہر کو ضرورت ہے، تو ڈیلے شریک کر کے وہ شوہر کو دے دیتے۔ یہ جو چل رہا ہے تو ایسا کرنا کیسے؟ ویسے تو یہ درست نہیں ہے، لیکن قانوناً جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ بیوی نے یعنی عورت نے اپنے بھائی کو دیا اور وہ بھائی مستحق تھا۔ مستحق ہونے کی صورت میں ہی وہ دے سکتی ہے، بغیر مستحق کے نہیں دے سکتی۔ تو مستحق تھا یعنی خود بھی وہ مالک نصاب نہیں، تو عورت نے اپنے بھائی کو دیا اور بھائی مستحق تھا اور وہ مالک ہو گیا، تو ادھر اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ اپنی خوشی سے اس کے بہنوئی کو یعنی اپنے بہن کے شوہر کو اپنی خوشی سے اگر دیتا ہے تو وہ جائز ہے، درست ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں زکوٰۃ ادھر سے جو جا رہی ہے تو پہلے عورت نے اپنے بھائی کو دیا، وہ ڈائریکٹ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی ہے، لیکن ادھر جب اس نے دیا تو وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ جو اس کا بھائی ہے وہ مستحق تھا، اب وہ اپنی طرف سے اپنے بہن بھائی کو یا اپنے کسی بھائی کو یا اپنے گھر والوں کو بھی وہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں دے سکتا ہے۔ جی 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 نہیں، مدت جو ہے جو ہماری سیلری سے کٹ کے جمع ہے ہاں بعد میں جب نہیں پھر ایک بار کی ہر سال جو ہم ادا کر رہے ہیں اپنی سیلری سے جو کٹ کر کے جمع ہے اتنا ہی ادا کر رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اس میں ایڈ ہو رہا ہے وہ ابھی ہم اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ ابھی وہ ان کو دیا نہیں جاتا ہے، وہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اور قانون بھی یہی ہے کہ جب آپ بیچ میں نکالنے جائیں گے تو جو آپ کی اصل رقم ہے یا اس میں کچھ کٹ کر کے آپ کو دی جاتی ہے تو اس میں جو ایڈ ہوا ہے وہ اس میں ہماری ملکیت میں نہیں ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ شادی تو وہاں بول رہے ہیں لیکن سونے کتنے؟ 7.5 تولہ۔ اگر 7.5 تولہ سے سونا کم ہے، جیسے کہ 3.5 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت تو 1,65,000 سے زیادہ ہے، تو اس میں زکوٰۃ رہے گی یا نہیں؟ زکوٰۃ، ہاں یہ بھی مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا اگر آج کی تاریخ میں 1,60,000 یا 1,65,000 ہو رہی، تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی بھی قیمت 1,65,000 ہوگی، تو 1 لاکھ تولہ ہے تو اس پر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پوری ہو رہی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر ایک تولہ سے کم ہے یا 1 تولہ کی قیمت 1,50,000 ہے، جیسے 18 کیرٹ کا جو ہے اس کی قیمت اور کم ہے 140 یا 145 ہے، تو اگر اس کے پاس 18 کیرٹ کا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 1,45,000 ہے تو 1 تولہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہو رہے، تو اس پر ابھی زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دوسرا نصاب بھی ہے، یعنی 1 تولہ سونا بھی ہے اور کچھ چاندی بھی ہے، اور دونوں اگر جوڑتے ہیں 1,65,000 ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ جو نصاب بتایا گیا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے،
یعنی ایک پیسہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو جب اس کے پاس 7.5 تولہ ہوں گے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو 1 تولہ 2 تولہ 4 تولہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں. اکثر جو ہے جس کے پاس 1-2 تولہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ رقم تو ہوتی ہے پاس میں، اگرچہ خرچ کے لیے 1000-2000 روپے بھی ہے تو اب وہ دونوں جوڑے جائیں گے، تبھی جوڑا جائے گا. اسی لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے پاس 1 تولہ بھی ہے تو وہ آج کی تاریخ میں مالک نصاب ہو جاتی ہے، کیونکہ رقم اس کے پاس موجود ہوتی ہی ہے اور وہ دونوں کی رقم جوڑی جائے گی. 1 تولے کی جو قیمت ہے وہ بھی اور جو پاس میں جو رقم ہے وہ بھی، دونوں جوڑیں گے تو 1,65,000 ہو جاتے ہیں، تو وہ مالک نصاب ہوگی. اچھا، آپ نے فدیے کا ذکر کیا، جی وہ کسی دینا ہے؟ وہ بھی وہی جو مستحق ہیں، یعنی جیسے جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر جن کو دی جا سکتی ہے، انہیں کو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا، میری وائف کا سونا تھا قریب 12-13 تولہ تھا، میں نے 10 تولہ گھر لیا، اس کو بیچ دیا 10 تولہ، تو وہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا، تو مجھے دینا پڑے گا بنا کے؟ ہاں، اگر اس نے یہ کہا کہ نہیں آپ میں یہ قرض دے رہی ہوں تب تو وہ قرض رہے گا، لیکن اس نے کہا نہیں ہے، اصل آپ نے یہ نیت کر لیا ہے کہ مجھے دینا، تو وہ قرض میں نہیں شمار ہوگا. کیونکہ دینے والا یہ کہہ کر کے دے کہ میں قرض دے رہا ہوں تب تو وہ قرض میں شمار ہوگا. نیت تو ہے اور ان کا بھی ارادہ ہے کہ بھائی بنا کے دیں گے، اسی وجہ سے دیے ہیں، نہیں وہ قرض میں شمار نہیں ہوگا. ہاں، یہ تو اس کو بہت پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو شیئر بازار کا مسئلہ ہے یہ اپنے قانونی شرح سے کچھ ہٹ کر کے ہے. اس میں کچھ اسکیمیں، کچھ شرطیں جو ہیں وہ خلاف شرح ہے، اس لیے منع ہی کیا جاتا ہے کہ شیئر بازار میں انویسٹ نہ کیا جائے. اب بعض علماء نے اس میں کچھ تقسیم کی ہے کہ اکویٹی شیئر کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس میں انویسٹ نہیں کیا جائے، کیونکہ اکثر جو ہے وہ جو رقم لگتی ہے وہ سودی کاروبار میں یا شراب کی کمپنی میں، یا کمپنیاں ایسی رہتی ہیں کہ جن کا کاروبار ہی حرام ہوتا ہے، تو اس لیے اور ہم کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ وہ کہاں لگا رہے ہیں. اور اگر فکس ہم کو معلوم ہے یقینی طور پر، جیسے انفراسٹرکچر کی جو کمپنی ہے اور اسی میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں، اس کی شیئر لے رہے ہیں، تب تو وہ ہمارے لیے درست ہے اس میں، کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ ہماری رقم جو ہے کسی حرام کاروبار میں نہیں لگ رہی، تو درست ہے. اب اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا کہ جہاں آپ نے انویسٹ کیا ہے کہ جو رقم آپ نے دی ہے وہ اس رقم کی زکوٰۃ ادا کریں. اب جو نفع مل کے آئے گا ابھی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر جب اکٹھا آئے اور سال پورا ہو رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ بول کے دینا ضروری ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دیتے وقت بول کر کے دینا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کافی ہے. جیسے خاص طور پر کچھ رشتہ دار جو واقعی میں اب ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، اور ان کو اب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بول کے نہیں دینا ہے، بلکہ یہ کہہ کر کے دے سکتے ہیں عیدی یا تحفہ. عیدی دیتے ہیں، تحفہ بھی دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے عیدی ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، تاکہ ان کی عزت بھی برقرار رہے اور ان کا کام بھی بن جائے. اسٹاک مارکیٹ کا بتایا، انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں لگائے تھے 1 لاکھ، اگر مارکیٹ ڈاؤن ہے، اگر اس کی قیمت کرنٹلی 80,000 ہے تو زکوٰۃ 80,000 میں نہیں دی گئی یا 1 لاکھ؟ ہاں، جو قیمت بنی ہوئی اس کی. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کیا شوہر اور بیوی اپنے ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ شوہر اپنے شوہر آدمی اپنے سسر کو یا ساس کو دے سکتے ہیں، ہاں بیوی بھی دے سکتے ہیں. اور تیسرا لاسٹ جو ہیوی ڈپازٹ کا جو مسئلہ تھا یا ڈپازٹ کا مسئلہ ہے، جس میں ہم جب سامنے والے کو ڈپازٹ دیتے ہیں تو سامنے والے کے لیے جو چیزیں وہ امانت ہو جاتی ہے، تو کیا سامنے والا جب اپنے پاس ڈپازٹ لے گا تو کیا اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ ہاں، لا سکتا ہے، کیونکہ وہ امانت، کیونکہ امانت ہے. عرف کا بھی لحاظ یہ ہے کہ دینے والے کو اس بات کا علم ہے کہ وہ لے کر کے رکھے گا، وہ استعمال کرتا ہی ہے. تو جیسے قرض لے کر کے ہم استعمال کر رہے ہیں، جیسے آپ سے میں نے قرض لے لیا تو میں استعمال ہی کرنے کے لیے، تو ایسے ہی ڈپازٹ کی بھی جو رقم ہے اگرچہ وہ امانت ہے لیکن ایک طرح سے اس کی دوسری صورت قرض بھی ہے، تو وہ قرض کے طور پر، اسی لیے تو اس پر سود کا حکم اس وقت آتا ہے کہ بغیر کرائے کے ہیوی ڈپازٹ پر رہنا حرام ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے قرض دیا ہے اور قرض دے کر کے نفع حاصل کرنا سود ہے. حدیث شریف میں کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ وہ قرض دے کر کے نفع حاصل کرنا یہ سود ہے. تو اس لیے وہ ایک طرح سے قرض کی صورت ہے کہ جو ہم نے ڈپازٹ دیا ہے یا ہیوی ڈپازٹ وہ قرض ہے، لہٰذا جس کو قرض دیا جاتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے
اور دینے والے کو بھی اس بات کا علم ہے کہ وہ استعمال کر رہا ہے، پھر بعد میں مجھے پوری رقم واپس ملے گی۔ سونے کا مسئلہ بتایا تو ہمارے بیچ میں پہلے سے طے تھا کہ بینک کے میں لے رہا ہوں تو اس کو بنا کے دوں گا، تو یہ ادھار ہاں تب اس میں اگر پہلے سے طے ہے اور اس نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ مجھے بنا کر کے دیں گے، تب تو پھر وہ قرض میں شمار ہوگا۔ کھیتی کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو فصل تیار ہوتی ہے، اب اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو بارش کے پانی سے جو کھیتی سیراب ہوئی اور اس سے جو فصل تیار ہوئی اس کا حکم الگ ہے، اور جو الگ سے جیسے کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، بڑا بورنگ کر کے رکھتے ہیں، اس سے جو فصل تیار ہوئی اس کا حکم الگ ہے۔ تو بارش کے پانی سے اگر فصل تیار ہوئی تو اس میں عشر ہے، عشر مطلب 10واں حصہ، یعنی 10 کلو میں 1 کلو، تو یہ عشر ہے۔ اور اگر بارش کے پانی سے نہیں بلکہ درمیان میں بھی فصل تیار ہوئی جو بورنگ کے پانی سے، ٹیوب ویل سے، پمپ سیٹ سے، تو اسی عشر کا آدھا 20واں حصہ۔ وہی تو بول رہا ہوں کہ جو کھیتی تیار ہو رہی ہے تو بارش کے پانی سے تیار ہونے کا مطلب کہ سال میں ایک ہی بار ہو جو تیار ہوئی، اور پھر درمیان میں جو تیار ہو رہی ہے تو وہ جو اپنی طرف سے جو پانی ہم نے استعمال کیا ہے، یعنی کنویں سے، نہر سے یا بورنگ کیے ہوئے اس پانی سے، تو اس میں عشر کا آدھا، نصف عشر۔ حضرت زید گلف کنٹری کا رہتا ہے، اس نے اپنے چاچا بھائی کو وکالت میں پیسے دیے زکوٰۃ کے ادا کرنے، جو ہر سال وہ دیتا تھا تو وہ اس کی یہاں پہ ہندوستان میں ادا کرتا ہے۔ اب اس سال جو ہے انہوں نے اپنی وکالت میں دیا ہے اور وہ خود بھی مستحق ہے، اب وہ خود اپنے استعمال میں وہ رقم لا سکتا ہے؟ ہاں، اگر دینے والے نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہی دیا ہے اور جس کو دیا ہے واقعی اگر وہ مستحق ہے، وہ خود اس بات کو محسوس کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ وہ خود اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ نہیں، وہی اگر بیچنے کی جب خریدا آپ نے، خریدتے وقت نیت کا اعتبار ہوگا، جیسے کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں، کوئی فلیٹ خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی نیت کیا ہے کہ اپنے استعمال کے لیے ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی، جیسے کہ اکثر جو ہے فلیٹ خرید لیتے ہیں، گھر خرید لیتے ہیں، چند دن کے بعد پھر ارادہ ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹا پڑ رہا ہے، بیچنا ہے یا صحیح نہیں لگ رہا ہے، ایریا بدلنا ہے، تو بعد میں نیت کا جو ہے اس کا اعتبار نہیں۔ خریدتے وقت اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ مجھے اچھی رقم ملے تو میں بیچ دوں گا، تو یہ مال تجارت میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ ابھی اس وقت چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابھی 50 لاکھ کا فلیٹ ہے، یہ ابھی 1 سال کے بعد 10 لاکھ بڑھ کر کے ملے گا، تو خریدتے وقت آپ کی جو نیت ہے اسی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اسی نیت سے خریدا ہے کہ اس میں مجھے بڑھ کر کے ملے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اگر صرف اپنے لیے رکھا ہے بعد میں ارادہ ہو رہا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو بھی مال تجارت ہے اس کے ہر سال، جیسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، ابھی بکا نہیں ہے، تو جب تک وہ پاس میں موجود ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی گراہک آئے تو بکے، تو اس کی زکوٰۃ ہر سال ادا کرنی ہوگی۔ کسی کا کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے، اور رمضان میں مثلاً زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور اس کے والد صاحب اس کا خود کا علاج چل رہا ہے کئی مہینوں سے، اور رقم اس میں ویسٹ ہو گئی، اور رمضان بعد واپس جو 1-1.5 لاکھ روپے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہونے والی ہے، رمضان بعد وہ علاج میں لگنے والا ہے، تو کیا وہ جو رمضان بعد 1.5 لاکھ روپے لگنے والا ہے اس کو حاجت اصلیہ میں شمار کریں گے، اس کی زکوٰۃ لگے گی؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا کیونکہ وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، اگرچہ آدمی کے اخراجات کتنے ہیں، جیسے ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی کے سال بھر کا خرچہ تو اتنا ہی ہو جاتا ہے، جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی سال بھر کا خرچہ بھی ہے، یہ سوچ لیں گے تو پھر کوئی زکوٰۃ ہی ادا نہیں، تو ان کے پاس اتنی رقم ہے تو وہ مالک نصاب ہو چکے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ جی، کسی کے پاس کسی عورت کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس پر زکوٰۃ جو کہ تھوڑا سونا ہے، اور اس کے ساتھ رقم صرف چند ہی 3-4 ہزار روپے ہے،
تو کتنی مقدار ہوتی ہے جو حاجت اصلیہ میں ہوتی ہے یا اس کے یا کتنی رقم حاجت اصلیہ میں نہیں ہے. ایکسٹرا جیسے کہ 4-5 ہزار روپے ہے تو اس کو ہاں وہ بھی شامل کریں گے. جو بھی رقم پاس میں ہے وہ سب اس میں شامل ہوگی, کیونکہ حاجت اصلیہ میں جو استعمال کی جو چیزیں ہیں جیسے کھانے غلہ ہے خرید کے رکھے ہیں, چاول ہے, جو ہے, آٹا ہے, تیل ہے, یہ جو استعمال کی چیزیں یہ حاجت اصلیہ میں. کپڑے پہننے کے لیے, کھانے پکانے کے برتن ہیں, چولہا ہے, یہ سب حاجت اصلیہ میں اس پر نہیں. باقی اس کے علاوہ رقم جو ہے وہ پورا مکمل ایک نصاب ہے. ہاں 1000 کا 1 روپے بھی ہو. ایک بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک گھر لیے 50 لاکھ کا, بلڈنگ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, تو بلڈر 8 پارٹ میں پیسہ لیتا ہے اور 50 لاکھ سے بلڈر نے 30 لاکھ کی ڈیمانڈ کیا ہے. بھائی نے اس کو ابھی تک 15 لاکھ دیے ہے, 15 لاکھ دینا باقی ہے. تو ابھی جب وہ اپنی زکات کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 15 لاکھ دینا باقی ہے وہ مائنس کریں گے, یا اتنا اماؤنٹ 50 لاکھ میں سے 15 لاکھ کی ہے 35 اماؤنٹ باقی بچ رہا ہے وہ مائنس کریں گے. اگر گھر کی خریداری مکمل ہو چکی ہے, یعنی جیسے بکنگ میں جو ہے بکنگ ہوئی اور بکنگ کی اماؤنٹ دی گئی, مثال کے طور پر 15 لاکھ انہوں نے دے دیا, اب وہ پورا فلیٹ جو ہے وہ 50 لاکھ کا ہے, تو اب 15 لاکھ دے دیے ہیں, اب 35 دینا ہے, تو وہ پورا 35 اس کی ذمہ ایک طرح سے قرض ہے. اگر وہ خریداری مکمل ہو چکی یعنی دینا ہی ہے اور وہ بنا نہیں, بننے کے بعد ملنے والا ہے, تو پھر وہ قرض میں مائنس ہوگا. تو مطلب بلڈر بھی 30 لاکھ جگہ پہ مانگ رہا ہے تو اس کا اعتباری جو 50 پورا بعد میں دینا جو دے چکے تو اس کی تو کچھ نہیں ہے, یعنی جو دینا باقی ہے وہ قرض میں مائنس ہوگا. اور لیکن جو پاس میں رکھا ابھی دیا نہیں ہے تو اس کو قرض میں مائنس کر کے اگر بچتا ہے تو اس کی زکات ادا کریں گے, اور اگر نہیں بچتا تو پھر اس پر زکات نہیں ہے. جیسے زید حافظ قرآن ہے اور قرآن سناتے کے برہانی کے طور پر اس کو اتنی رقم ملتی ہے جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے, پھر اگلے سال بھی اس کو اتنی رقم ملتی ہے, اس تاریخ میں اس کو اتنی رقم آ جاتی ہے جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے, کیا اس کو بتا ہے؟ ہاں, اگر کسی حافظ قرآن کو, یا یہ تو نارمل مسئلہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ جس کے پاس مقدار نصاب آ گئی, مقدار نصاب کیا ہے 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم, تو آج کی تاریخ میں اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم 1,65,000 ہو رہی ہے, تو اب وہ جس کے پاس آ گئی تو وہ مالک نصاب ہو گیا. تو اب وہ تاریخ جوڑ کر کے رکھ لیں, بیچ میں وہ رقم خرچ بھی ہو گئی, آتی گئی پھر خرچ ہو گئی, اب سال پورا ہونے کی وہی تاریخ میں اگر مقدار نصاب پوری ہے تو پھر اس پر زکات فرض ہو جائے گی, اور جو کچھ بھی ہے اس کی زکات ادا کرنی ہوگی. اور سال پورا ہونے تک مقدار نصاب کم ہو گئی, گھٹ گئی, تو پھر اس پر زکات نہیں ہے. اسی طرح کسی کے پاس اتنی رقم ہے نصاب کو پہنچتی ہے, ان کا کچھ بھی نہیں تھا, وہ اگر کہ جمع کر رہا ہوں تو جمع کر لیا ہے اور وہ سال کو بھی. جی ہاں, سوال ان کا یہ ہے کہ جس کے پاس رقم تو ہے لیکن خود کا گھر نہیں ہے اور خریدنے کے لیے جمع کر رہا ہے, تو کیا اس کی بھی زکات ادا کرنی ہے؟ یہ نیت میں ہے کہ گھر خریدنا ہے, لیکن یہ عذر میں شمار نہیں ہے. بہرحال اس کے پاس مقدار نصاب ہے تو اسے زکات ادا کرنی ہوگی. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کی نیت میں بہت کچھ ہوتا ہے. آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ بھائی ابھی ایک گھر ہے, مجھے ابھی ایک بنگلو خریدنا ہے, مجھے ایک فلیٹ خریدنا ہے اور گارڈن خریدنا ہے, تو اسے نیت کر لیں گے تو پھر ہو گئی. یہ اور بات ہے کہ جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے تو یہاں ذہن جاتا ہے اس بات کی طرف کہ اس کے لیے جمع کرنے میں اس کو کافی دقت آتی ہے, لیکن مقدار نصاب ہے اور مقدار نصاب پر سال پورا ہے تو اس کی زکات ادا کرنی ہوگی. اگر وہ زکات ادا کر دے تو اسی کی برکت سے انشاءاللہ اس کے گھر کا انتظام بھی ہو جائے گا. نہیں کرتا ہے تو ایسے تو رہتے جو لوگوں کو لینا رہتا ہے باقی لوگ رشتے دار ہیں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور مانگتے ہیں میں سال میں ادا کرتا ہوں. یہ تو بتا دیا تھا میں نے کہ جوڑ کر کے رکھ لیں, اور پاس میں نہیں ہے یا جتنی ہے وہ ادا کر دیں, تو جتنا آپ نے دے دیا اس کو لکھ کر کے رکھ لیں, اور جیسے جیسے رقم آتی جائے یا مستحق ملے تو آپ دیتے جائیں, لیکن سال پورا ہونے سے پہلے ادا کر دیں. یہ زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے, بلا ضرورت تاخیر کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے.
पैसा लिया जाता है उसको भी मतलब बेस अमाउंट के लिए नहीं होती है उसका मतलब ऐसा वही तो कह रहा हूँ, खरीदारी मुकम्मल हो गई, यानी हमने फ्लैट खरीद लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब वो रकम देना तो वो हमारे जिम्मे एक तरह से कर्ज है, तो वो कर्ज वो तो अलग है, वो बैंक लोन के हिसाब से है। हाँ, तो उसमें भी उलमा किराम ने यही फरमाया है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन की है वो माइनस होगी। हाँ, मैं इंग्लिश छापे से हूँ। एक मसला ऐसा था कि मैंने कुछ अमाउंट, बड़ा अमाउंट निकाल के उनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था, EMI के थ्रू। वो खर्चा लगे 3 महीने में खत्म हो जाना, 3 महीने में वो अमाउंट वापस आने वाला था। लेकिन वो अमाउंट किसी तरीके से फ्रॉड हो गया और वो अमाउंट नहीं आ पाया। अब ऐसा है कि उसका EMI भी मैं ही भर रहा हूँ, सामने से अमाउंट आ नहीं रहा है, EMI भी मैं ही भर रहा हूँ और उसका भी अच्छा अमाउंट हो गया। तो इस हिसाब में वो जो इन्वेस्टमेंट से लिया था अमाउंट, उस पर ज़कात बैठी बचा हुआ और मैंने उनको दिया हुआ है, उनके जरिए EMI मैंने ही भरा है, तो वो अमाउंट और जो कर्ज का अमाउंट बचा हुआ है उस पे EMI यानी ज़कात देनी होगी। आपने जो इन्वेस्ट किया था तो आपकी रकम थी कि कहीं से आपने लोन लिया था? हाँ, तो फिर वही बोलो ना, तो वो लोन है आपके जिम्मे, तभी तो आप EMI भर रहे हैं। तो जितना लोन प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके जिम्मे, वो कर्ज है, लिहाजा वो माइनस होगा। वो माइनस करके फिर जो बाकी जो दूसरी रकम आपके पास है उसकी ज़कात अदा करेंगे। और अगर माइनस करते हैं पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जितनी लोन की है वो अगर माइनस करते हैं तो अपने पास मिकदार हिसाब से कम होती है, फिर ज़कात फर्ज नहीं। वही तो आपने दिया था लेकिन वो मिल नहीं रही ना, वही तो बोल रहा हूँ, जो आपने असल रकम दिया था वो तो वापस मिलने वाली नहीं है। तो ये जो आपने दिया वो अपनी नहीं बल्कि आपने कर्ज लेकर के दिया था, इसीलिए मैंने कहा कि वो कर्ज है उसको माइनस किया जाएगा, यानी उसकी ज़कात नहीं है। लेकिन जो आपने कर्ज दिया और वो मिलने की उम्मीद है तब उसकी ज़कात अदा करनी है। गाड़ी नहीं और उसको इजाजत के लिए और भाड़ा या तो नहीं, ये तो बता दिया था। जैसे जो गाड़ी हमने खरीदी, चाहे ट्रक हो, कार हो, अगर खरीद करके उसको किराए पर चलने के लिए हमने छोड़ दिया है तो उस पर ज़कात नहीं, क्यों? माली तिजारत में अगर आप उसी का कारोबार करते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो गाड़ियां खरीदते हैं बेचते हैं, उसी का कारोबार ही है कि कम कीमत मिलेगी उसको अच्छा पॉलिश करके ज्यादा कीमत में बेच देंगे, तो जिनका कारोबार ही वही है, वही बिजनेस है, तो उसकी ज़कात अदा करेंगे। तो उस पर हाँ, क्योंकि वहाँ आपने वही तो खरीदते वक्त जो आपकी नीयत है कि मैं इसको अच्छी कीमत आए तो बेचूं, तो उसी नीयत के एतबार से वो माले तिजारत में हो गया, तो उसकी जो कीमत मिलेगी उसके हिसाब से उसकी ज़कात अदा होगी। और अगर अभी बिक नहीं रही है तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी ज़कात अदा की जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह, सलातो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका खरीदुल से जुदा हो माहे रमज़ान छुपाओ सामने रोज़ा लीला हो लबे जारिए सदाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الرحمین. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے ذکر جمیل کیا، مسائل بیان کیے، اس میں کسی قسم کی خامی غلطی مستغفر و معاف فرما. یا الہ العالمین یا رحم الرحمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما. شریعت مطہرہ کے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الرحمین. یا اللہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات و زکات کو قبول اور مقبول فرما. یا الہ العالمین یا رحم الرحمین ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، ہماری تمام مشکلات آسان فرما. یا اللہ ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما، ہم پر آئی ہوئی آنے والی تمام آفتوں اور بلاؤں کو دور فرما. ہر بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما. ہم میں جو بھی بیمار ہے یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الرحمین. یا اللہ ہماری روزی میں، روزگار میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، ذلت رسوائی اور تنگدستی سے بچا. یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ یا رحمان الرحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ تمام مسلمانان عالم کے جان و مال، عزت و دین و ایمان کی حفاظت فرما. بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان پر رحم و کرم فرما. دشمنان دین، دشمنان اسلام، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کو شکست فاش عطا فرما، انہیں خائب و خاسر فرما. یا اللہ مسجد اقصی بیت المقدس کو ظالموں کے قبضے سے آزاد فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین. یا اللہ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہم سب کی تمام آرزوئیں تمنائیں پوری فرما. یا اللہ ہماری نیک مرادیں پوری فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کو اور مبلغین سنی دعوت اسلامی کو روز افزوں ترقی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، عمر میں اور خدمات دنیا میں ترقی عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الرحمین نظر بد سے، سحر ساحرین سے، ہر شر و فساد سے محفوظ فرما. یا اللہ اس مسجد کے تمام ٹرسٹیان، صدر و اراکین، ذمہ داران، معاونین، امام، مؤذن، خدام سب کو یا اللہ دونوں جہاں کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ انہیں خدمت دین کا بہتر صلہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے. یا اللہ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما. ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما. آمین 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 بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ وگر دعوتم ردکونی والقبول منو دست و دامان آل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول